اور اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا اور کووڈ کافی پیک پہ تھا اور شروع میں تو ہماری عوام بہت ڈری ہوئی تھی کووڈ سے. لیکن ان بچوں کو میں دیکھتی ہوں تو میں حیران رہ جاتی ہوں کہ انہیں ایک چیز ایک بار پڑھائی جائے وہ آپ ان سے 6 مہینے بعد پوچھیں گے تو ان کو یاد ہوگی, کیونکہ نیچرل ایک ہیومن نیچر ہے نا کہ آپ کو کچھ چیزیں اٹریکٹ کرنے لگ جاتی ہیں. رات کو رپورٹ کرو, جو آپ کا سربراہ ہو اور پیسے سارے اس کو دے دو, آپ کو پورشن آف پیسے مل جائیں گے, خوراک مل جائے گی. شدید انڈر پریویلیجڈ بچے ہیں یہ. وہ بچے جو کہ کنٹینیوسلی آپ کی گاڑی کی شیشے کے پاس آ کر بار بار بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ شاید لوگوں کو اریٹیٹ کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو کہ ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کر دیتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گھر کے اندر, ہماری سراؤنڈنگز میں. میری پریورٹی میں یہ چیز تھی کہ آرفنز ہونے چاہیے, اچھی ایجوکیشن بھی دوں, انہیں اچھا گھر بھی دوں, اور انہیں بالکل میں ایگزیکٹلی اسی طرح رکھوں کہ جس طرح میں نے کبھی اپنے دل اور دماغ میں سوچا ہوا تھا کہ میں اپنے بچوں کو رکھوں گی. So how does this work? ویلکم تینت ٹو دا پوڈ کاسٹ. کیسی ہیں آپ؟ تینت زہرا رائٹ, تینت اینڈ کاروان مدبر کی مدبر رائٹ, کاروان مدبر جو کہ ایک این جی او ہے, این جی او کہہ سکتے ہیں, یا ایک فاؤنڈیشن ہے جو اسٹریٹ کڈز ہوتے ہیں, جو اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کر رہی ہے, پڑھا رہی ہے اپنی کیپیسٹی میں. through different donors funds receive ہو رہے ہیں, اور you are providing them with books, with a place to study. Am I right? جی بالکل بالکل. But تینت یار, یہ نام پہلی مرتبہ میں نے سنا. میں نے زینت کا نام سنا ہے, to be honest with you. تینت, اور اس تینت کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے موسٹلی لوگ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کیونکہ واقعی یونیک ہے. تینت کا مطلب ہے نیک فطرت, گڈ نیچر. نیک فطرت. میں سمجھا تینت کا مطلب ہے تین. بچپن میں مجھے بھی لگتا تھا. تو یہ جو آپ نے این جی او اسٹارٹ کری ہے جس میں آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں, اسٹریٹ کڈس کو, مطلب کہ یہ سارا آئیڈیا آیا کہاں سے, کس طرح پرسیو ہوا زندگی میں, کیا ہوا ایسا؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کر چلیں بفور وی ٹاک اباؤٹ دس آرگنائزیشن ان ڈیٹیل. میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ میری جو کاز ہے اوبویسلی اس سے پہلے میں اپنی جرنی کا تھوڑا سا بتاؤں تاکہ میں اس کے ساتھ پھر اس کو کنیکٹ کر سکوں. اینڈ یو آر ویری ینگ بائی دا وے, یو آر جسٹ 23 years old, 24 years old, اور ابھی آپ خود بھی پڑھ رہی ہیں, بٹ یو ہیو آلسو اسٹارٹیڈ دس آرگنائزیشن لائک ہاؤ مینی ایئرس اگو؟ 2 years ago, رائٹ. تو مطلب کہ میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ابھی خود پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے, اینڈ ہر ان 3rd year آف یونیورسٹی ڈگری, صحیح ہے, اینتھروپالوجی میں, تو آپ لوگوں کے پاس تو نارملی اگر دیکھیں اسٹوڈنٹ لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. پہلے وہ چاہتے ہیں کہ یار پڑھیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ اچھے نمبر آئیں, اور پھر دوستوں کے ساتھ وہ گیدرنگ ہو اور گپ شپ ہو, ایک ماحول ہو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی یہ آرگنائزیشن, جسٹ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس, ٹیک می فرام دا اسٹارٹ, ہاؤ دس آل اسٹارٹیڈ. سب سے پہلے تو آفٹر آئی کمپلیٹڈ مائی کالج آئی واز 18, اس کے بعد میری شادی ہو گئی تھی. such a young age. ہاں جی. تو ایٹ دا ایج آف 18 آئی گاٹ میرڈ. تو اس کے بعد میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں سعودی عربیہ چلی گئی تھی. آن اینڈ آف میں پاکستان بھی آتی رہتی تھی اور سعودی عربیہ بھی جاتی تھی. تو 2020 میں ہم لوگ, میرے ہسبینڈ بھی, مدبر نام تھا ان کا, وہ بھی آئے ہوئے تھے ویکیشنس پہ, اور اسی دوران کووڈ کافی پیک پہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے چھٹی بھی کافی لمبی ہو گئی تھی. تو مین وائل میں نے ایڈمیشن لے لیا تھا کافی 3 سال کی بریک کے بعد. میں نے کیونکہ شادی کے بعد میں سعودی عربیہ چلی گئی تھی, اور اس دوران بلکہ میری اماں نے میرا 2 سے 3 بار ایڈمیشن کرایا تھا. لیکن آنیسٹلی ٹیلنگ میں خود اس ٹائم پہ بہت نان سیریس ہوتی تھی پڑھائی کو لے کے. تو میری اماں نے میرا یہاں پہ جب ایڈمیشن کرایا تھا پاکستان میں, تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اماں, اچھا پڑھ لیتی ہوں. تو جب میرے ایگزامس کا ٹائم آیا تو میں نے ٹکٹ کرائی, میں سعودیہ چلی گئی. پھر میری ماما نے کہا اچھا ایسے تو نہیں ہاتھ آئے گی, تو ماما نے میرا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیا کہ اس کا جو ایگزامز ہے وہ آپ سعودی میں رہتے رہتے بھی دے سکتی ہو. تو جب وہاں پہ ایگزامس کا ٹائم آیا میں نے ٹکٹ کرائی, میں پاکستان آ گئی. ہاں تو مطلب میں تھی نان سیریس. بچے نہیں تھے آپ؟ اچھا جب تک میں نے پڑھا ہے تب تک بہت اچھا پڑھا ہے, لیکن وہ یوں ہی شادی ہوئی اس کے بعد وہ ساری چیزیں اسٹارٹ ہوئی, ادھر سے ادھر, سعودی سے ادھر آتی تھی, اور بس ایک فن زون تھا بالکل ہی. تو اس وجہ سے پھر نان سیریس ہی ہو گئی تھی. سوچا وہ ضرور تھا کہ پڑھوں گی, لیکن میں بس ابھی تک 3 سال نا وہ تھوڑی تھوڑی بریک کے چکر میں گزر گئے کہ بس اگلے سال لیتی ہوں کہ بھائی تھوڑا سا بریک لے. میں پڑھاکو بہت تھی جب تک پڑھا ہے. اس کے بعد
جب ہم لوگ سعودی سے واپس آئے یہ 2020 میں بھی ادھر ہی تھی اور مدبر بھی یہاں پہ ہی تھے, تو فائنلی پھر جو ہے مدبر نے بھی کہا کہ تھوڑی سی شرم کر لینی چاہیے, ہم ماں باپ بھی پریشان ہو رہے ہیں. تو میں نے پھر ایڈمیشن لے لیا تھا NTI میں, ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائننگ میں. اچھا. اور اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا, اور کووڈ کافی پیک پہ تھا, اور شروع میں تو ہماری عوام بہت ڈری ہوئی تھی کووڈ سے, تو ہمارے گھر میں بھی کمپلیٹ وہ کوارنٹین چل رہا تھا, اور لاک ڈاؤن بھی بڑا سیریس سا تھا. تو 2 مہینے اچھا کوارنٹین کرنے کے بعد فائنلی جو میرے ہسبینڈ نے ان کو اجازت ملی ان کے بابا کی طرف سے بھی, اور ایک پلان ہوا کہ کزنس میں ہم لوگ ایک باربیکیو کر لیتے ہیں, کہ مطلب بہت ٹائم ہو گیا ہے, ملے نہیں ہیں اور کچھ ہو بھی نہیں رہا, سارا لاک ڈاؤن ہے. تو سارے کزنس ان سب نے ایک پلان کیا, اور وہ مدبر اپنے کزنس کے گھر ہی ادھر جناح گارڈنس میں ایک گیدرنگ کے لیے چلے گئے. تو واپسی پہ مدبر یوز ٹو ہیو اے ہیوی بائک R6 تھا ان کے پاس. تو واپسی پہ اوبیسلی کچھ چیزیں شاید اللہ تعالیٰ نے بھی لکھی ہوئی تھی. کھنہ پل کے نیچے جو ادھر کرال چوک سے تھوڑا سا آگے ہی ہے, اس کے نیچے اللیگل بیریئرز لگے ہوئے تھے وداؤٹ اینی ریفلیکٹرس. اور ایکسپریس وے پہ پہلے تو تک نہیں بنتی ہے کہ کوئی بھی اس قسم کے بیریئرز اس طرح کی چیزیں لگائی جائیں, کیونکہ آٹومیٹکلی گاڑیاں اسپیڈ میں ہوتی ہیں. اور اگر رات کا ٹائم ہے 11 ساڑھے 11 بجے کا, مجھے کئی لوگوں نے نا آ کے میں نے یہ بات بہت سنی کہ ہیوی بائک پہ تھا نا بہت اسپیڈ ہوگی. ٹھیک ہے ہوگی اسپیڈ, لیکن وہ یہ چیز مائنڈ میں رکھتے ہوئے اسپیڈ ہوتی ہے کہ ایکسپریس وے ہے, آگے سے گلیوں میں تو نہیں چلا رہے ہو. تو میں آج بھی مجھے نہیں پتا کہ کتنی اسپیڈ تھی کتنی نہیں تھی. بہرحال اگر بیریئرز اللیگل تھے تو وہ اللیگل تھے, وداؤٹ اینی ریفلیکٹرس تھے, تو آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر اس سائڈ پہ ایک ٹرک خراب تھا جو مطلب نہیں چل رہا تھا, یعنی وہ خراب تھا, وہ روڈ کی اس طرف تھا اور اس سائڈ پہ بیریئرز لگے ہوئے تھے. جب مدبر آپ کو پتہ ہے کہ بالکل نینو سیکنڈز ہوتے ہیں جب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ابھی کیا کرنا ہے, آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا اس طرح سے. تو مدبر نے ایسے ہی شاید انہوں نے ریئلائز کیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, یا انہیں سمجھ آئی ہوگی کہ وہ نہیں بچا سکتے جو بھی. تو اس سائڈ سے ایک اور گاڑی گزری تھی جس پہ ایک فیملی تھی, یا تو وہ آپ کو پتہ ہے جب بیریئر لگا ہوتا ہے تو آپ یوں کر کے ذرا سا کراس کر کے آپ گزرتے ہیں. تو شاید انہوں نے ریئلائز کیا تھا کہ یا تو وہ گزر سکتے ہیں یا مدبر کا بائک گزر سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی اوبیسلی اسپیڈ میں ہوگا. تو مدبر نے اس مومنٹ پہ سب سے پہلے اپنے بھائی کو پیچھے پش کر کے گرا دیا تھا. اور آگے مدبر نے پورا اپنی وہ کٹ وغیرہ پہنی ہوئی تھی جو سیفٹی کٹ ہوتی ہے, لیکن وہ جو ٹرک خراب تھا مدبر کا بیلنس تھوڑا سا خراب ہوا, جو اسی بیریئر کے ساتھ ان کا ایک ہینڈل لگا تھا جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا اور پھر بیلنس خراب ہوا. تو مدبر کا سر بیسکلی وہ ٹرک کے ساتھ جا کے لگ گیا تھا, ان کی بون بیسکلی ڈیمیج ہو گئی تھی. تو مدبر اسی وقت ہی وہاں پہ دنیا سے چلے گئے تھے کچھ دیر بعد ہی. تو یہ اوبویسلی میری زندگی میں ایک ایسا ٹرن تھا جو کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا. حالانکہ ہم لوگوں نے اپنے دادا ابو دنیا سے گئے, میرے نانا ابو گئے, تو ہمیں پتہ تھا کہ ایک دن آپ نے دنیا سے جانا ہے, لیکن جوان ڈیتھ میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھی ہوئی تھی. تو ہمارے مائنڈ میں کانسیپٹ آٹومیٹکلی کیا بنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے تو بوڑھے ہو کے ہی مرنا ہے, تو آپ نے اپنی پوری زندگی پلان کی ہوتی ہے کہ بھائی اگلے 10 سال میں یہ کرنا ہے, اس سے اگلے 5 سال میں یہ کرنا ہے, اس سے اگلے سال میں ہم نے یہ کر لینا ہے, جبکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا لکھ رکھا ہے. تو اس کے بعد اوبیسلی جو بھی اس طرح سے کچھ چیزیں وغیرہ ہوئی ہیں, مدبر کی باڈی بھی گھر پہ آئی, ساری چیزیں ہوئی. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے بابا کو بلایا اور میں نے ان کو بولا کہ بابا مجھے جو ہے نا بس آپ سے نا آخری بار میں کچھ مانگوں گی, اور اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں مانگوں گی نا, کہ مدبر کی جو تدفین ہے وہ ہمارے گھر کے پاس ہو جائے, یعنی میرے بابا کے گھر کے پاس ہمارے گاؤں میں. تو وہ میرے بابا نے جب میرے مدبر کے بابا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ مان گئے, الحمد للہ وہ مان گئے. اور انہوں نے مجھے آج تک ان کی وہ بات نہیں بھولتی کہ انہوں نے کہا کہ اس بچی نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا, اور آج اس نے مانگا ہے تو میں اس کو کیسے منع کروں. یہ بات مجھے میرے بابا نے بتائی تھی کہ انہوں نے ایسے بولا تھا. تو وہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں مدبر سے ملتی رہوں گی, ایکسیپٹ تو میں نے شاید اس وقت سمجھ آ گئی تھی کہ کیا ہو گیا. تو مجھے تھا کہ مطلب آگے میں نے مدبر سے کیونکہ ملنے جانا ہوا کرے گا اور اس طرح سے چیزیں. بہرحال میرا عدت کا ٹائم پیریڈ اسٹارٹ ہو گیا, اور مجھے بھی یاد ہے کہ جب میرا عدت کا ٹائم پیریڈ اسٹارٹ ہوا ہے تو آنیسٹلی ٹیلنگ مجھے تو اس ٹائم پہ نا عدت کتنے ٹائم کی ہوتی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا. جب مجھے اس ٹائم پہ فرسٹ ٹائم جا کے بات پتہ چلی کہ عدت 4 مہینے 10 دن کی ہوتی ہے. تو جب عدت کا ٹائم پیریڈ اسٹارٹ ہوا, میری ماما کوشش کرتی تھی کہ میں لوگوں سے نہ ملوں, مجھے تھوڑا سا الگ رکھتی تھی سائڈ پہ ہی. تو لیکن ظاہر بات ہے لاؤنج میں اگر کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو وہ میں سن رہی ہوں, وہ میرے کانوں تک پڑ رہی ہیں. تو میں نے ملٹیپل ٹائم سے بات سنی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیڈ انٹینشن سے, لوگ فکر میں بھی بات کرتے ہیں, گڈ انٹینشنس کے ساتھ بھی کرتے ہیں جو بھی, لیکن کچھ چیزیں آپ کو سم ٹائمز ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں.
تو میں نے یہ بات ملٹیپل ٹائم سنی کہ بھئی اگر اس کی اولاد ہوتی تو ایک تو اس کو سہارا ہو جاتا, ابھی اس طرح اکیلی نہ پڑتی, اور دوسرا جو ہے اس کو مدبر کا نام زندہ رہتا, اس کی نسل چل پڑتی. آنیسٹلی ٹیلنگ کہ اس بات نے پہلی بار مجھے بھی بہت ہٹ کیا. مجھے بھی ایک بار میں نے وہ, آپ کہتے ہیں آپ کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے ایک مومنٹ پہ, تو میں نے سوچا کہ بات تو مطلب صحیح ہے ایک طرح سے, کہ واقعی مدبر کی نسل تو نہیں چلے گی آگے سے اس طرح سے بات. بہرحال جب یہ بات ملٹیپل ٹائمس میں نے سنی تو آٹومیٹکلی اللہ جی نے میرے دماغ کے اندر پازیٹیوٹی ڈالی. یہ جو چیز میرے اندر ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کری تھی, یہ بات اسی کو وہی میری موٹیویشن میں چینج ہوگی, ٹرانسفارم ہوگی. اور میں نے اس سے ٹائم پہ, عدت کے ٹائم پیریڈ میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں تمام لوگوں کو, اور سب سے بڑا چیلنج میں نے اپنے آپ کو خود دیا تھا کہ میں یہ پروو کروں گی کہ انسان کا نام اس کی اولاد سے نہیں رہتا, اس کے کام سے ہوتا ہے. یہ چیز یہ ایک پہلی تھاٹ تھی جو میرے دماغ میں اس ٹائم پہ آ گئی تھی. اس کے بعد اوبویسلی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آہستہ آہستہ چیزیں آپ کو کلیئر کرتے جاتے ہیں, آپ کو ایک ڈائریکشن دکھاتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں تو اسی طرح سے کرتے ہیں, آپ کے سامنے آئیڈیاز لاتے ہیں, آپ کے دماغ میں اگر کوئی پازیٹیو سوچ آ رہی ہے تو یہ اللہ جی آپ سے باتیں کر رہے ہیں. تو میرے جب مدبر کا جو ہیوی بائک تھا, اوبویسلی ایک چیز جس کی وجہ سے جو وسیلہ بنا ہو دنیا سے جانے کا, اوبویسلی ٹائم تو مقرر ہے جانے کا, لیکن جو وسیلہ تھا اوبویسلی وہ بائک بنا. اس کو پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو بیچ دینا چاہیے, بجائے اس کے کوئی گھر والے دیکھ کے اس کو ہرٹ ہوتے رہے اور اس طرح سے چیزیں ہوتی رہیں. اوبویسلی مدبر کی امی تھیں, سب سے بڑا دکھ تو ان کا ہے نا, تو کہ وہ بھی پریشان ہوں گے اور اس طرح سے. تو بڑوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا, مدبر کے ابو نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس بائک کو ہم لوگ سیل کر دیں. اب جب مجھے بات پتہ چلی کہ مدبر کے جو ابو ہیں وہ اس بائک کو سیل کریں, تو میں نے اپنے بابا سے بات کی کہ مطلب ظاہرہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو نشانی رکھنی ہے, آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پھر ایسے انسان کی آپ سنبھال کے رکھتے ہیں. تو مجھے تھا کہ بابا وہ تو نشانی ہے مدبر کی, تو وہ تو نہیں بکنی چاہیے. تو میرے بابا نے اس ٹائم پہ مجھ سے بڑی پیاری بات کی, اور شاید وہی آگے میری موٹیویشن کا باعث بھی بنی, کہ بابا کہتے ہیں کہ وہ اب جس جگہ پہ ہے نا, آپ یہ دیکھو کہ آپ نے اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے یا آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے اس کی روح کو سکون ملے. تو بابا کہتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے اسی کو بیچ کے ہم ایمبولینس خرید لیتے ہیں, کم از کم اس کو فائدہ تو ہوگا, اس کو روز کا روز ثواب پہنچے گا, اس کی روح کو سکون ملے گا. تو میں نے اس ٹائم پہ سوچا کہ یہاں پہ پھر آپ ایک طرف میں سیلفش ہو رہی ہوں کہ بھی میں ایک چیز کو دیکھوں اور میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھوں, یا میں ایک ایسا کام کروں یا میں اس چیز کے لیے راضی ہو جاؤں جو کہ مدبر کی روح کی تسکین کا باعث بنے. تو یہ ایک آئیڈیا ایسا تھا کہ میں نے اس ٹائم پہ یہ سوچا, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں اوبویسلی, اور میں بھی خوش ہو گئی, اور میرے دماغ میں فوراً سے آئیڈیا جو ہے نا وہ جنریٹ ہونے لگ گیا کہ اچھا مدبر کے نام سے ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے. وہاں پہ میں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی کہ ٹھیک ہے, ایک تو میں نے ویسے بھی مدبر کا نام زندہ رکھنا ہے. تو میں ایمبولینس والی جب بابا نے بات کی, وہ بیسکلی آئیڈیا ایسے آیا کہ پھر میں نے کہا اس کو میں پھر پروفیشنل اس پہ آ کے کروں گی, تاکہ نام زندہ رکھنا ہے نا تو میں کام اچھے طریقے سے کروں گی. تو مین وائل جو ایک اولاد والا فیکٹر تھا, مجھے شوق تھا بچوں کا بھی نا, جو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. تو میں نے اس ٹائم پہ یہ سوچا, میں نے کہا کیوں نہ ایک آرفنیج کھولا جائے. جو آئیڈیا جہاں سے جنریٹ ہو رہے تھے چیزیں عدت کے ٹائم پیریڈ میں میرے دماغ میں چل رہی تھی, تو مجھے تھا کہ میں ایک آرفنیج کھولتی ہوں کہ جس میں میرے ڈھیر سارے بچے ہوں گے. اور واقعی یقین مانے جتنے بھی آرفنز ہیں ان کو جس نے پالا ہو, میرے خیال سے اتنا پیار شاید وہ بلڈ ریلیشنز کا آپس میں نہیں ہوتا جتنا آپ کا ان بچوں کے ساتھ بن جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس طرح سے ایک تو مدبر کا نام بھی زندہ رہے گا, میں ان کے نام سے کام کروں گی, اور دوسرا جو ہے میرے ڈھیر سارے بچے ہو جائیں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اس کی تو اولاد نہیں ہے, یہ اس کے بچے نہیں ہیں, اور میری اپنی زندگی بھی بہت پیاری گزر جائے گی جب میں اتنے پیارے پھولوں کے ارد گرد رہوں گی. بہرحال وہ جب چیز گھر پہ بھی ڈسکس ہوئی, ساری چیزیں ہوئی, تو اوبویسلی آرفنیج جو ہے وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کے لیے آپ کو فائنینس بھی چاہیے, آپ کو کافی سارے ریسورسز بھی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو ایک ٹائم بھی چاہیے. لیکن مجھے تھا کہ میں نے جو کرنا ہے, میں نے مطلب میں عدت کے ٹائم پہ ہی اگر کسی چیز نے مجھے روکا ہوا تھا تو وہ یہ تھی کہ میری عدت ہے, اور میں اس ٹائم پہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے چیزیں سرچ کرتی رہتی تھی کہ میں نے اس کام کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے, کہ ایسے ہی میں عدت سے نکلوں تو میرا ہوم ورک ہوا ہو اور میں اس کام پہ لگ پڑوں. میں نے مین وائل اپنی ڈگری جو ہے وہ چینج کر کے میں نے اینتھروپالوجی میں ایڈمیشن لے لیا, اسٹڈی آف ہیومینٹی, تاکہ میں اس کو, مجھے پتا تھا کہ میں نے اب اگر ہیومینیٹیرین ورک کرنا ہے تو میں اپنی ڈگری کو بھی اسی کے ساتھ کنیکٹ کروں. میں نے وہ ڈگری چینج کر کے میں نے اینتھروپالوجی چوز کی, اور ادھر سے میں نے پاکستان ریڈ کرسنٹ کو جوائن کیا کہ تاکہ میں سیکھ سکوں کہ آرگنائزیشنز میں کام کیسے ہو رہا ہے, کیسے چیزیں ہو رہی ہیں. یہ سارا میرا ہوم ورک چل رہا تھا. تو مین وائل جو ہے میری نکاح کی اینیورسری آ گئی مدبر کے جانے کے بعد.
تو اب جب میری اینیورسری آئی تو اوبویسلی میں نے تو ہمیشہ کی طرح منانی تھی جیسے میں پہلے سیلیبریٹ کرتی تھی. میں کیک بھی کاٹتی تھی کیونکہ میرے نا دل میں دماغ میں ایک کانسیپٹ ہمیشہ سے رہا ہے کہ آپ جب کوئی چیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا تو ایک انسان جب تک زندہ ہے وہ آپ کو ایک اچھی لائف دے رہا ہے, وہ آپ کو کپڑے دے رہا ہے, جوتے دے رہا ہے, آپ کو شاپنگ کرا رہا ہے, آپ کو اچھا گھر دے رہا ہے, کھانے کے لیے اچھی چیزیں دے رہا ہے, یعنی آپ کو ساری فیسلٹیز وہ پرووائڈ کر رہا ہے, تو تب تک آپ کو آپ کے لیے وہ دن بہت خوشی کا باعث ہے کہ جس دن آپ کی شادی ہوئی. لیکن ونس ہی از گون تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج بھی تو وہ دن آپ کے لیے اتنا ہی خوشی کا باعث ہونا چاہیے نا کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ دن تھا کہ جب اللہ جی نے مجھے اس انسان کا لکھا, یا مجھے ایسا ہمسفر عطا کیا کہ جس نے مجھے ایک کاز دی, جو دنیا سے جا کے بھی مجھے ایک کاز پہ لگا کے گیا ہے. تو میں نے سوچا کہ اینیورسری تو میں اسی طرح خوشی سے سیلیبریٹ کروں گی, میں تو گجرے بھی پہنوں گی اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ بھی کرنا ہے. اور میں ایسے سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی کہ جس کا ثواب یا جس کا ایک جو پازیٹیو افیکٹ ہے وہ مدبر کی روح تک پہنچے. تو میں نے پھر انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ اور اس طرح گوگل پہ میں نے اسکرول وغیرہ کرنا شروع کر دیا. تھوڑا سا میں نے سرچ کیا کہ میں کہاں پہ جا کے اپنی اینیورسری کروں. میرا دل تھا کہ آرفنیج چلی جاؤں یا کس طرح سے. تو وہ جو چیز آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آٹومیٹکلی بھی چیزیں آتی ہیں. تو میں یوں ہی رات میں بیٹھے وہ انسٹاگرام اسکرول کری تھی تو اسٹریٹ چلڈرن کی ایک پوسٹ تھی جو میرے سامنے آئی. تو میں نے فوراً اس پہ رابطہ کیا. وہ ہے EOTO فاؤنڈیشن, جو عبدالرحمان لودھی جس کے کو فاؤنڈر ہیں. تو وہ میرے سامنے آئی تو میں نے ان کو اسی وقت میسج کیا کہ سر میری جو ہے میری اینیورسری آ رہی ہے جو میں بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا یو موسٹ ویلکم. انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ کون سی برانچ میں آنا چاہتی ہیں. تو میں نے پھر انہیں بتایا کہ اسلام آباد میں. وہ اینیورسری میں نے اپنی وہاں پہ جا کے میں نے سیلیبریٹ کی, اور یہ بات ہے 9th of Feb کی. اس سے پہلے 9th of Feb 2021. اوکے. تو اس سے پہلے جنوری میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے اپنی آرگنائزیشن کی جو انوگریشن ہے وہ میں نے کرنی ہے مدبر کی برسی سے پہلے جو کہ تھی اپریل میں. جنوری میں بات میں نے ڈیسائیڈ کی, لیکن فیبرری میں ہی نا مدبر کا برتھ ڈے آ گیا. تو میں نے سوچا کہ جو انوگریشن میں نے اپریل سے پہلے کرنی ہے وہ کیوں نہ میں مدبر کے برتھ ڈے والے دن کروں کہ ان کو گفٹ پہ پہنچ جائے گا. تو ابھی یہ ساری چیزیں پلاننگس چل رہی تھی. میں نے میرے جو فرینڈز ہیں آج بھی میں ان کی بڑی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ٹائم پہ مجھے حد سے زیادہ سپورٹ کیا. میں نے ان سب کو بٹھایا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بات ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں, آپ لوگ میرے ساتھ ہیں, میں کر سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا مطلب بس شروع کر دو, اس پہ کام ہم شروع کر رہے ہیں آج سے ہی. اور اسی دن مجھے یاد ہے میں نے 2-3 لوگوں سے رابطہ کیا کہ میں نے لوگو ڈیزائن کرنا ہے, میں نے نام, اور پھر خیر نام ڈیسائیڈ ہوا کاروان مدبر. سلوگن پہ آ کے میں ضرور پھنسی تھی پھر کہ اب سلوگن کیا رکھنا ہے. تو میں گوگل کر رہی ہوتی تھی کہ بھی کیا سلوگنز ہوتے ہیں نا NGOs کی. اس طرح سے اوبیسلی میرے اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں رہا شروع میں, اور میرے اس کام کے ساتھ ایموشنز اٹیچڈ ہیں. اب جب سلوگن کی باری, اب جب میں گوگل کروں تو وہ سارے وہ جوائن ہینڈز فار دس کاز اور اسی طرح کے سارے سلوگنز آ. تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں لگ رہا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دن وہ آ گیا کہ میں تہجد کے ٹائم پہ میں رو پڑی. میں نے کہا اللہ جی وہ سلوگن کیوں نہیں, آپ ہیں وہ چیز ہر چیز میرے دماغ میں میرے دل میں ڈالنے والے, یہ سلوگن کیوں نہیں آ رہا. وہ اللہ کا شکر ہے وہ مجھے اپنی وہ تہجد کی دعا آج تک نہیں بھولتی ہے کہ اس سے ویری نیکسٹ ڈے میرا سلوگن پھر فائنلائز ہو گیا تھا, احساس کا سفر. کہ کاروان مدبر بیسکلی یہ جو نام ہے یہ صرف اس بات سے نہیں جڑا ہوا کہ یہ مدبر میرے ہسبینڈ تھے تو کاروان مدبر نام ہے. مدبر کا مطلب تھا حل نکالنے والا. میں بھی اکثر پریشان ہوتی تھی کسی بات پہ تو کہتی تھی میرے نام کا مطلب کیا ہے, حل نکالنے والا نا, تو پریشانی کس بات کی ہے. تو یہ جب نام ڈیسائیڈ ہوا, کاروان کا مطلب ہے قافلہ, ایسے لوگوں کا گروپ جو کہ حل نکالے گا. اور پھر میں اس کا سلوگن ایسا ہی چاہتی تھی کیونکہ میرے لیے واقعی اب یہ زندگی, یہ ساری کاز, یہ میرے لیے صرف ایک سفر ہے. اور مجھے اللہ جی نے ایک ایسی حقیقت دکھائی ہے کہ آپ کی منزل صرف ایک ہی ہے. تو جب احساس کا سفر اس کے ساتھ میں نے اپنے نام کو اور اس سلوگن کو جوڑا تھا تو وہ میرے دماغ میں, میرے دل میں ایک بڑی پیاری امیج کریٹ کرتا تھا کہ ہم ایک ایسے سفر میں ہیں جو کہ احساس کا سفر ہے, جس کی منزل بہت پیاری ہے, اور یہ ایسے لوگوں کا کاروان ہے. بیسکلی اس سفر میں وہ قافلہ ہے جو کہ احساس کرنے والا ہے اور حل نکالنے والا ہے. تو خیر ایسے چیزیں ہوئی تھی, اور میں نے 1 مہینے کے اندر ساری چیزیں فائنلائز ہوئی, لوگو ڈیزائن ہوا, پیج وغیرہ بن گیا. 19 فیب کو ہم نے انوگریشن کرنی تھی, جو کہ ہم نے میرے گاؤں میں ہی ایک اسکول ہے, اس میں ہم لوگوں نے بچوں کو 100+ پیئرز آف شوز جو ہے وہ ہم نے ان کو دیے تھے. یہ یہاں سے ایسی انوگریشن ہوئی تھی. لیکن انوگریشن سے 10 دن پہلے میں واپس کنیکٹ کر رہی ہوں اس پوائنٹ سے جب میں عبدالرحمان لودھی کی اسٹریٹ اسکول گئی تھی. اس سے 10 دن پہلے میں ان کے اسٹریٹ اسکول میں جا کے میں نے اپنی نکاح اینیورسری کی تھی, جہاں پہ میں نے بچوں کو دیکھا اور
مدبر کے جانے کے بعد یہ واحد ٹائم تھا جب میں واقعی دل سے خوش ہوئی. میں پریٹینڈ نہیں کرا رہی تھی وہاں پہ, جب میں ہنس رہی تھی, کھیل رہی تھی. حالانکہ وہ دن ایسا تھا کہ میرے ساتھ میری بہن تھی, میری ایک فرینڈ تھی, تو وہ لوگ بس رو رہے تھے کہ مدبر نہیں ہے اس ٹائم اس کے ساتھ. اور میں اس ٹائم پہ جینوئنلی دل سے ہنس رہی تھی, میں صرف پریٹینڈ نہیں کر رہی تھی, کیونکہ ادھر اتنی پیاری وائب تھی. وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جنت ہے جہاں پہ میں آ گئی ہوں. ان بچوں کے ساتھ کیک کاٹا اور ان بچوں نے اتنا پیارا ویلکم کیا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں. تو وہ پھر عبدالرحمٰن لودھی کے ساتھ تھوڑی سی میں نے اپنی چیزیں ڈسکس کی, شیئر کی کہ سر میں ایسے ایسے یہ کام کرنا چاہ رہی ہوں, اور میں نے میری انوگریشن ہے 10 دن بعد. اسی وقت میں نے ان کو بلکہ انویٹیشن بھی دے دیا, اور گاؤں کے بچوں کے ساتھ ہی اوبویسلی ایک ایکٹیویٹی پلان کی ہوئی تھی. لیکن جب ان بچوں میں گئی ہوں تب میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ٹھیک ہے, میرا ایک جو پروجیکٹ ہے جو میرے دماغ میں ہے, انشاءاللہ فیوچر میں میرے گھر والے بھی سپورٹ کریں ہیں, میرے ان لاز بھی سپورٹ کریں, وہ ایک نہ ایک دن ہو جائے گا. لیکن میں کیوں نہ ان بچوں کو سرو کروں جہاں پہ زندگی ہے, جہاں پہ خوشیاں ہیں. اب میری انوگریشن وغیرہ ہوئی, اس کے بعد میرے گھر سے ہی میں نے میرے گھر پہ کے پاس جو آس پاس کچھ بچے تھے, میرے گاؤں کے کچھ بچے تھے, وہ شام میں آتے تھے, انہوں نے وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیا, ایک اسٹریٹ اسکول. بٹ تھوڑا سا میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں گا, جب یہ آپ اس کا احساس کا سفر کاروان مدبر, اس کے لیے آپ کا ویژن کیا تھا کہ آپ کیا کریٹ کرنا چاہ رہی تھی؟ کہ اسٹارٹ میں آرفنیج تھا لیکن وہ ریسورسز کے لیے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں, پھر ڈراپ ڈاؤن کر کے آپ نے کیا کہا کہ میں لانگ ٹرم میں اس آرگنائزیشن کو ہیومینٹی کے یا ہیومینٹی کے کس سیگمنٹ میں کیا پرووائڈ کروانا چاہ رہی ہوں؟ وہ مائنڈ میں شروع سے بچے رہے ہیں اور ان کی ایجوکیشن رہی ہے, لیکن میری پریورٹی میں یہ چیز تھی کہ آرفنز ہونے چاہیے, جو کہ جن کو میں پھر اچھی ایجوکیشن بھی دوں, انہیں اچھا گھر بھی دوں, اور انہیں بالکل میں ایگزیکٹلی اسی طرح رکھوں کہ جس طرح میں نے کبھی اپنے دل اور دماغ میں سوچا ہوا تھا کہ میں اپنے بچوں کو رکھوں گی. یہ ایک مین آئیڈیا تھا جہاں پہ تھا. اوبویسلی شروع سے میرے دماغ میں بات یہ تھی کہ میں نے بچوں کے ساتھ آ کے زندگی گزارنی ہے. تو جب ان اسٹریٹ چلڈرن میں آئی ہوں تو مجھے یقین مانیں جو میری پریورٹی تھی آرفنز والی, اوبویسلی وہ بھی ہے, لیکن جب میں ان میں آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جو نارمل لوگوں کو نہیں پتہ ان کے بارے میں. جیسے کہ شدید انڈر پریویلیجڈ بچے ہیں یہ, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچے وہ ہیں جن کو جب آپ سڑک پہ موسٹلی لوگ ملتے ہیں نا تو ان لوگوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے, ان کو اگنور کیا جاتا ہے, اور سم ٹائمز ان کو بلی بھی کیا جاتا ہے. یہ بچے وہ ہیں کہ جو کہ پیار کے لٹرلی بھوکے ہوتے ہیں. اور موسٹ آف دا پیپل دیٹ یو سی آن روڈ وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, شاید اس وجہ سے لوگ ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں جو بچے کوڑا کرکٹ یا روڈ کی سائڈوں پر اپنی ایک دھن میں ہوتے ہیں, کچھ کام کے لیے کیا مطلب کہ وہ کوئی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کچرا ملا, اکٹھا کیا اور لے گئے, یا شاید آپ سے اس نے کہا کہ مجھے کھانا کھلا دو, شاید وہ لوگوں کو اتنا بادر نہیں کرتے. لیکن وہ بچے جو کہ کنٹینیوسلی آپ کی گاڑی کی شیشے کے پاس آ کر بار بار بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ شاید لوگوں کو اریٹیٹ کرتے ہیں میرے خیال میں زیادہ. ہاں اریٹیٹ ضرور کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن آپ پھر ایک بات دیکھیں کہ ان بچوں کی تربیت کس نے کی ہے. اب آپ اپنے بچے کو ایسی حرکت کرتے ہوئے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جا کے کسی کا دروازہ مارنے لگ جائے, کیونکہ آپ نے اس کو ایک تعلیم دی ہے, آپ نے اس کو تربیت دی ہے. اس بچے کو گھر سے نہ تعلیم ملی ہے نہ تربیت ملی ہے. پھر سم ٹائمز ایک کیس یہ ہوتا ہے بچوں کا جو کہ جیسے آرفنیجز میں بھی کچھ بچے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ایج تک انہوں نے ایک پیار پایا ہوتا ہے اور اس کے بعد ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. کچھ بچے تو ظاہر ہے وہ شروع سے ہی, لیکن یہ والے جو بچے ہیں ان کا براٹ اپ ہی شروع دن سے ان کو وہ اٹینشن اور وہ پیار نہیں ملا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ماں باپ پیار کرتے نہیں ہیں, لیکن ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے نا وہ نہیں ملا ہوتا ان بچوں کو, کیونکہ اوبیسلی ان کے بڑے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کا بھی سارا ٹائم پیریڈ وہ روڈ پہ گزرا ہے, اور بچے بھی آگے جب اس طرح ہوتے ہیں تو ان کو بھی وہ اٹینشن, وہ پیار, وہ چیز نہیں ملتی ہے. میں نے جب ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اسٹارٹ کیا اور انہوں نے اسٹریٹ اسکول میں آنا شروع کیا, 6 مہینے ہم لوگوں نے صرف اور صرف ان ایکٹیویٹیز میں لگائے ہیں کہ یہ ان بچوں کا کسی طریقے سے انٹرسٹ ڈیولپ ہو. میں بلکہ آج مارننگ کی بات ہے, میرا ایک سب سے پہلا بچہ تھا, حمزہ نام تھا اس کا, جس سے میں نے اپنے اسلام آباد والے اسٹریٹ اسکول کا آغاز کیا تھا. وہ بچہ میرا بہت پیارا بچہ تھا, بہت اچھا پڑھتا تھا, لیکن وہ اپنے گاؤں چلا گیا تھا, باجوڑ کا تھا وہ, اس کے گھر والے چلے گئے اور وہ شفٹ ہو گئے اور ساری ایک چیز ہوگی. آج اتنے عرصے بعد اس کے والد صاحب کی مجھے کال آئی کہ میں حمزہ کا والد ہوں, حمزہ واپس آ گیا اور آپ اس کو پلیز پڑھانا اسٹارٹ کریں, کیونکہ حمزہ بالکل تیار تھا اسکول میں جانے کے لیے اور اس کی فیملی جو ہے وہ باجوڑ شفٹ ہو گئی تھی. تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے, ایک چیلنج آپ کو شروع میں فیس کرنا پڑتا ہے کہ گھر والوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا جو ہے نا یہ ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے, کیونکہ
میں بھی اسٹریٹ اسکول چلا رہی ہوتی ہوں تو کئی لوگ ایسے آتے ہیں اور وہ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا وہ یونیورسٹی پروجیکٹ ہے 1-2 مہینے کا آپ لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور آپ لوگ مطلب غائب اور اس طرح سے, کیونکہ اوبیسلی کئی لوگ اس کام میں آ کے پھر وہ پیشن نہیں رہتا ہے, وہ جذبہ نہیں رہتا ہے, تو کام ختم ہو جاتا ہے. تو میں پھر آگے بتاتی ہوں کہ ہم اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. اور بفور گوئنگ فارورڈ, اگر آپ کی انالیسس اس چیز پر ہو یا آپ نے اس چیز کو تھوڑا ڈیپلی دیکھا ہو, کس قسم کے بچے جو ہیں جو یہ اسٹریٹس میں یا روڈس پہ آپ کو ملتے ہیں, یہ ان کا گول کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا پیرنٹس نے ان کو بیگنگ کے لیے یا پیسے مانگنے کے لیے مجبور کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف ایک آئی ڈونٹ نو متھ ہے, ریئلٹی ہے, آپ بہتر بتا سکتی ہیں, کہ ایک گروپ ہے, ایک مافیا ہے جو کہ بچوں کو روڈ پہ چھوڑ دیتا ہے مختلف جگہوں پہ کہ یار آپ کا کام یہ ہے کہ بھیک مانگو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رات کو رپورٹ کرو, جو آپ کا سربراہ ہو اور وہ پیسے سارے اس کو دے دو اور آپ کو پورشن آف پیسے مل جائیں گے یا خوراک مل جائے گی. تو واٹس یور ریسرچ ریگارڈنگ دیٹ؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ جو آپ کی بات ہے یہ ہر کوئی شاید اگری بھی کرے, کیونکہ ڈیپ ان سائڈ سب کو یہ بات پتہ ہے, جو بھیک مانگنے والا ایک سسٹم ہے نا, اس کے پیچھے واقعی مافیا ہے. اور میرے خیال سے 80% پیچھے مافیا یہ, لیکن 20% وہ لوگ بھی ہوتے ہوں گے جو کہ واقعی مجبوراً بھیک مانگ رہے ہیں, لیکن موسٹلی یہ مافیا ہے. دوسری طرف بچوں کی وہ کیٹیگری ہے جو کہ کوڑا چن رہے ہیں, جو کہ کباڑ کا کام کر رہے ہیں, اور حلال کام ہے نا, غلط تو کام نہیں ہے ایک طرح سے, وہ کوڑا چن رہے ہیں اور اس میں سے پھر ان کی جو کمائی ہوتی ہے وہ گھر جا کے دیتے ہیں. یہ جو بچے وہ ہیں یہ واقعی اپنے گھر والوں کو سپورٹ کریں اس لحاظ سے, اور ان کا مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہی بنا ہوتا ہے کہ بچے ہیں نا, فار ایگزامپل 25 بچوں کا ایک گروپ ہے اور وہ مرکز میں آ رہے ہیں, وہ کوڑا چن رہے ہیں, اپنی ان کی بوریاں ہیں جن کو وہ بھر رہے ہیں یا جو بھی ایک ان کی ایکٹیویٹی ہے, ٹھیک ہے. اور بچوں کو آپس میں بھی ایک کمپٹیشن لگا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے 200 کما لیے دن کا, یا 300 کما لیا, 250 کما لیا, اور وہی پیسے وہ لوگ جا کے اپنے گھروں میں دیتے ہیں. بچے واقعی سورس آف انکم ہے اپنے گھر والوں کے لیے. یہ چیز بہت ہم لوگوں نے اپنے اسٹریٹ اسکول میں دیکھی. جب ان کے پیرنٹس کو ہم لوگوں نے کنونس کرنا اسٹارٹ کیا تو ایک شروع میں ظاہر ہے ہر ایک کو, جن کا گھر ہی ان بچوں کی وجہ سے اگر چل رہا ہے اور یہ جو تھوڑی بہت سیونگس کر کے یا گھر پہ کما کے لے کے جاتے ہیں, تو پھر ہم نے ان کے پیرنٹس کو اسی طرح کہ بھائی جو 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لوگ اسٹریٹ اسکول آ رہے ہیں اس میں یہ لوگ کتنے پیسے کما لیتے ہیں, فار ایگزامپل اتنے کما رہے ہیں تو وہ ہم لوگ دے دیتے ہیں. سب والنٹیئرز مل کے اسٹوڈنٹس آج کل اتنا کر سکتے ہیں. میرے پاس جو شروع میں کچھ والنٹیئرس تھے, ہم سب اسٹوڈنٹس ہی تھے, لیکن آپ اتنا کر سکتے ہیں. بچہ اگر اچھا بچوں میں بھی پھر کئی بچے وہ ہوتے ہیں وہ پرائورٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ادھر بیٹھ کے کتاب پکڑا دیں گے, ادھر ہم لوگ تو پیسے کا اکٹھے کر سکتے ہیں. تو ان بچوں کو بھی آپ یہ کہہ دو کہ بھائی آپ کو اگر فار ایگزامپل آپ 2 گھنٹے میں کتنے, تو آگے سے کہتے ہیں 200-250 کماتا ہوں, تو آپ اس بچے کو دے دو, وہ آئے گا, جب وہ پڑھے گا آپ اس کو آگے ایسا انوائرمنٹ دو کہ وہ بچہ خود بھاگ کے آئے آپ کے پاس. تو ہم لوگوں کو لٹرلی 6 مہینے صرف اور صرف ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں لگے ہیں. ان لوگوں کو ہم لوگ لے کے کسی جگہ گھمانے کے لیے لے گئے اور ان کو اپنے ساتھ ایک بانڈ کریٹ کیا. اور یقین مانے میں نے جیسے شروع میں آپ سے وہ اٹینشن کی بات کی تھی کہ ان بچوں کو پیار نہیں مل رہا, اٹینشن نہیں مل رہی ہے, اب یہ بچے واقعی ان کا پیار جو ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں ہمیں اٹ از بیونڈ بلڈ ریلیشنس. تو ان لوگوں کے اندر اوبیسلی ایک بہت پازیٹیو چینج آیا ہے. وہی بچے جو کہ ہم لوگ شروع میں جب ایکٹیویٹیز آ جاتی تھی, کوئی نہ کوئی ہم سے اوبیسلی کانٹیکٹ کرتا تھا کہ ان بچوں کو جو ہے ہم کوئی فوڈ ایکٹیویٹی فار ایگزامپل کرنے لگے ہیں, ہم ان بچوں کے لیے آج KFC لا رہے ہیں. تو میں اس دن کال کر کے میں سب والنٹیئرس کو بولتی تھی, میں کہتی تھی آج سب نے آنا ہے, کہ ہر ایک بچے کے پاس ایک والنٹیئر ہونا چاہیے تاکہ میس نہ کریٹ ہو, کہ بچے چھیننے لگ جاتے تھے اور اس طرح سے چیزیں. آج وہی بچے ہیں کہ اگر صرف ایک میں اکیلی ہوں نا تو یہ سب بچے یوں راؤنڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر ہی کھاتے ہیں, اس کو پیک کرتے ہیں, اس کو وہ بن میں ڈالتے ہیں اور آرام سے. تو یہ ان کو اٹینشن کی ضرورت ہے, ان کو تربیت کی ضرورت ہے. میرے اسٹریٹ اسکول کے سامنے ہی ایک واقعہ ہو گیا, چھوٹی سی ایک وجہ بنی کہ جس میں نا مجھے کسی نے کہا, ان بچوں کی ایک کمپلین کی نا کہ بہت بدتمیز بچے ہیں اور یہ وہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ایسے کر کے. تو میں نے اس ٹائم ان کو صرف چھوٹا سا جواب دیا, تو بہت حسرت بھری آنکھوں سے میں نے ان کی طرف دیکھ کے میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ ہم ان بچوں کو اسی وجہ سے پڑھا رہے ہیں نا, یہی کاز ہے نا. انہیں نہیں پڑھائیں گے تو یہ چیز کیسے سیکھیں گے, انہیں کیسے سمجھ آئے گی کہ بھئی کسی کا دروازہ زور سے نہیں مارنا, یا کسی کو ہرٹ نہیں کرنا, یا کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. یہاں پہ آئیں گے, ہم ان کی تربیت کریں گے. ابھی بھی یونیورسٹیز آ کے جب چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کرتی ہیں مجھے بہت خوشی ملتی ہے کہ آ کے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ آئی وش کہ ہمارے پاکستان کے میں اس کے بارے میں کھل کے تعلیم دی جائے, کیونکہ میرے خیال سے 80% لوگ جو ہے ان کے ساتھ شاید جو چائلڈ ابیوز ہے وہ ہوئی بھی ہے لیکن بولتے نہیں ہیں.
کوئی بتاتا نہیں ہے, صرف اسٹریٹ چلڈرن ہی. اور ان کے ساتھ تو سب سے زیادہ یہ واقعات ہوتے ہیں کیونکہ بچے پورا ٹائم سڑک پہ ہیں. بچوں کو یہ پیرنٹس نا اس معاملے میں آ کے تھوڑا سا شائع فیل کرتے ہیں کہ نہیں بچوں کو کھل کے ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں, جبکہ میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہمارا ایجوکیشن سسٹم آئے کہ بچوں کو یہ کانفیڈینس ہو کہ وہ کوئی بھی بات ہو وہ اپنے ماں باپ کو جا کے بتا سکیں. ماں باپ کو ایسا کانفیڈینس اپنی اولاد کو دینا چاہیے کہ ایسی کوئی واقعہ ہو جائے تو آ کے بچے کو اگر کوئی بلیک میل کرے تو آ کے آپ کو وہ بتا سکیں, نہ کہ یہ کہ آگے سے بابا تو یقین ہی نہیں کریں گے کہ یہ تو اس کا تو پڑھنے کا دل نہیں کرتا اس لیے یہ ایسی اسکول کی بات آ کے بتا رہا ہے یا ٹیوشن کی بات آ کے بتا رہا ہے. بچوں کو آپ ایسا ماحول دیں, ایسی ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ ایک ایسا بانڈ رکھیں کہ وہ آپ کو آ کے اپنی مشکل بتا سکے, تکلیف بتا سکے کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا مجھے کوئی بلیک میل کر رہا ہے. بچہ ہے نا سو کر کے ظاہر ہے, اور اگر اس کو پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے یا اسٹرکٹنیس ہے تو بچہ آپ کو آ کے کبھی بھی نہیں بتائے گا. وہ سہتا رہے گا اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ چیز اس کی پرسنالٹی میں کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے اور وہ بڑے ہو کے کس طرح سے اس کے دل اور دماغ میں رہ جائے گی. اور ایک بچہ جب جوان ہو گیا تو وہ اپنے بچپن کے قصے کیا چھیڑے. آئی ایم شیور کہ ابھی بھی ہماری یوتھ میں کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے چائلڈ ابیوز فیس کیا ہوگا, لیکن اب ایک چیز گزر گئی ہے, اس ٹائم پہ انہوں نے ایک ٹراما بچپن میں اپنے دل کے اندر اس کو سہ لیا ہے اور اب وہ نہیں بول سکتے نا. ظاہر اب ایک لائف ڈفرینٹ ہوگی, اپنے کیریئرز میں اپنی چیزوں میں ہے. لیکن آئی ریئلی وش کہ میں انشاءاللہ میں خود اس پہ کام کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسا سسٹم لایا جائے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں بھی اور ہمارے گھروں میں بھی ایک ایسا چینج ہے کہ بچہ گھر آ کے اپنی بات بتا سکے. ایٹ لیسٹ اس کی زندگی میں کوئی ایک ایسا انسان ہونا چاہیے, چاہے اس کی ماما ہو, چاہے اس کے بڑا بھائی ہو یا بابا ہو, کہ کوئی بھی ایسی بات باہر ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں وہ کانفیڈنٹلی آ کے انفارم کر سکے. ہمارے I8 میں ہی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, میرے انہی بچوں میں سے ایک کا سوتیلا بھائی تھا, تو اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے کہ اس کی باڈی پائی گئی ہے بیسکلی I8 کے اندر. اور ان بچوں کو سب کو اس بچے کے ساتھ کافی دوستی تھی کیونکہ میرے اسٹریٹ اسکول میں وہ 2 سے 3 بار آیا ہوا تھا. تو مجھے اس کی شکل ایسی, میں نے وہ اسکرول کری تھی تو میں نے اس کی شکل دیکھی اور میں نے کہا یہ تو بچہ ہمارے اسٹریٹ اسکول آیا ہوا ہے. جب یہ واقعہ اس طرح سے سارا ہوا ہے تو ابھی ریسنٹلی کسٹ کے کچھ اسٹوڈنٹس نے آ کے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بچوں کو پڑھانے کی انہیں ایک سیشن دیا نا. تو جب انہوں نے وہ ٹاپک اسٹارٹ کیا نا, بچوں کی ظاہر بچے ہیں وہ تھوڑا سا ہنس بھی پڑے جب کچھ چیزیں مینشن ہوئی. تو ایسے ہی میں نے پھر اسی وقت ان کو ٹوک کے اس بات کے ساتھ کنیکٹ کیا. میں نے کہا آپ کو یاد ہے یہ واقعہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹیچر ہوا ہے. تو پھر ان کو آگے سے ہم اس کے حوالے سے گائیڈ کرتے گئے. تو یہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہے بیسکلی کیونکہ ان کا پورا ٹائم سڑک پہ گزرا ہے. دیکھیں میں نہیں کہتی ہوں کہ اگر اس ٹائم پہ پاکستان میں 2 کروڑ بچے ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں تو ان کو تینہ زہرا پڑھا سکتی ہے, لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ضرور ہیں. میں بڑا ایڈمائر کرتی ہوں یہ جو EOTO فاؤنڈیشن, اس کا جو نام ہے, اس کا بڑی پورا میسیج ہے اس میں, ایچ ون ٹیچ ون. یہ بہت بڑی بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت آسان بات بھی ہے اگر اس چیز کو سمجھا جائے کہ ایک انسان اگر پڑھا لکھا ہے وہ آپ صرف اپنے ایک بچے کو پڑھا لیں. کوئی بھی آپ کی سراؤنڈنگس میں ہے, آپ کے گلی میں ہے, آپ کے کسی مارکیٹ میں ہے, صرف ایک بچے کی ذمہ داری لے تو کیا یہ بچے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 2 کروڑ بچہ ہمارے پاکستان میں پڑھ جائے پاکستان نہیں بہتر ہوگا؟ کیا افیکٹ وہ کریٹ کریں گے. اور پھر اگر ہم پرسنٹیج پہ آ جائیں نا کہ 2 کروڑ بچہ ہے تو آپ فار ایگزامپل جیسے نارملی لوگ جب ہم ڈسکشنز میں بیٹھتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ضروری تو نہیں ہے سب پڑھ جائیں, ضروری تو نہیں ہے کہ سب آفیسرز لگ جائیں. چلیں میں کہتی ہوں کہ صرف اور صرف 30% بچہ بھی اگر پڑھ جاتا ہے تو وہ کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گا ہمارے پاکستان کے لیے. یہ چیز نہیں سمجھی جا رہی اس ٹائم پہ. آپ کے جو اسکول ہیں جو ٹریڈیشنل نارمل اسکولز ہوتے ہیں نا, کیا فرق ہے ان میں؟ مطلب کہ آپ کو یہ اسٹریٹ کڈس تو چلو جو ہیں وہ شیطان تھوڑے سے ہوتے ہیں اور پھر پیرنٹس کی طرف سے بڑے مجبور ہوتے ہیں نا کہ آپ نے چلو کما کے لانا ہے, تو شاید ان کا اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے پڑھنے میں اور ان کو آپ خود ہینڈ کرتی ہیں یا یہ خود چل کر آتے ہیں یا ان کے پیرنٹس آپ سے رابطہ کرتے ہیں, اور نارملی آپ ان کو انرول کیسے کرتی ہیں اپنے اسکول میں؟ اچھا, اس میں کچھ تو بچے ہوتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اور کچھ بچے وہ ہیں جو کہ آگے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں پڑھاؤ. جب ہم ان کو بتا دیتے ہیں نا کہ کاپیز آپ کو ہم دیں گے, کلرز آپ کو ہم دیں گے, ساری کتابیں آپ کو ہم دیں گے, پھر آپ کو ہم فن بھی کرائیں گے, یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے, کپڑے بھی لے کے دیں گے, جوتے بھی, ساری چیزیں ہم, تو وہ کہتے ہیں, بچہ کہتے ہیں بھائی ہم ضرور پڑھیں گے. پھر نیکسٹ آپ کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے اوبیسلی وہ ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیسے منانا ہے. اور
ماں باپ ہیں, ظاہر ہے بے شک انہوں نے ان بچوں کو گھر پہ وہ تربیت یا وہ اٹینشن نہیں دی ہوتی, لیکن کوئی بھی ماں باپ ہے وہ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ ایک سیدھی راہ پہ لگ پڑا ہے, جس سے ہماری انکم بھی وہ افیکٹ نہیں ہو رہی ہے فی الحال کے لیے, اور ہمارا بچہ اچھا پہن رہا ہے, اچھا کھا رہا ہے, اور وہ ایک تمیز سیکھ رہا ہے. کہ جب آپ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کرو, اور جب پیرنٹس بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو اس کا گھر میں پہلے ایک ڈفرینٹ بیہیویئر تھا اور آج ایک گھر پہ آتا ہے تو اس کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے, اس میں ایک چینج نظر آ رہا ہے, ایک پازیٹیو چینج نظر آ رہا ہے, تو پھر پیرنٹس اپنے بچے کو خود بھیجتے ہیں. پھر ابھی جیسے آپ نے کہا کہ بچے شرارتی ہوتے ہیں نا, تو ہمارے اسٹریٹ اسکول میں ایک بچہ, اس کا نام شریف ہے, تو وہ بڑا ہم لوگ آپس میں بھی فن کرتے ہیں کہ بس شریف, تم بس نام سے شریف ہو, یہ تم بہت تنگ کرتے ہو, اور اس طرح سے شرارتی ہے بچہ. لیکن وہی بچہ اتنا شارپ بچہ ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, میں حیران ہو جاتی ہوں ان بچوں پہ. میری اپنی چھوٹی بہن ہے, وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے, تو میں نے اس کا بھی وہ جو اسکول کا ٹائم ہے وہ میں نے دیکھا ہوا ہے. کئی ہمارے چھوٹے کزنس ہوتے ہیں, ہم نے ان کا ٹائم دیکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن ان بچوں کو میں دیکھتی ہوں تو میں حیران رہ جاتی ہوں کہ انہیں ایک چیز ایک بار پڑھائی جائے, وہ آپ ان سے 6 مہینے بعد بھی پوچھیں گے تو ان کو یاد ہوگی. بیسکلی اسٹریٹ اسمارٹ چلڈرن ہے نا, باہر یہ اب بچے پھر رہے ہیں تو یہ کچھ سیکھ رہے ہیں, کچھ ایکسپیرینس لے رہے ہیں جو ہم لوگ بڑی بعد میں جا کے لیتے ہیں. یہ بچے اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, کسی بچے کا آرٹ میں ہاتھ اتنا صاف ہوتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بچے نے کہیں سے ٹریننگ لی ہوئی ہے, اتنی ان کو نوحہ ہوتی ہے. کچھ بچوں کی رائٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ میں اکثر کچھ بچوں کی, میں نے جب رائٹنگ دیکھی, کچھ نئے بچے ہمارے پاس آئے تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا آپ پہلے اسکول گئے ہوئے ہو؟ اس نے کہا نہیں ٹیچر. میں کہا یہ اتنی نیٹ رائٹنگ آپ کی کیسی ہے؟ کہتے ہیں بس ٹیچر میں لکھتا ہے بس مجھے اچھا لگتا ہے. تو واقعی یہ بچے اگر ہم ان کو ذمہ داری کے ساتھ ان کو آگے لے کے جائیں تو یہ واقعی دے آر دا برائٹسٹ فیوچر آف پاکستان. ان کو مینیج کس طرح کرتی ہیں ان ٹرمز آف کہ کلاسز بنائی ہوئی ہیں آپ نے؟ فار ایگزامپل ایک بچہ ہوگا جو شاید پہلے کبھی اسکول گیا ہو, اس کے بعد اس کے پیرنٹس نے اس کو اسکول سے نکال دیا ہو. اس میں بہت سارے ایسے بچے بھی ہوں گے جو کبھی اسکول گئے ہی نہیں ہیں. تو obviously آپ کا اسٹریٹ اسکول ہے, کوئی پراپر ایک اسکول نہیں ہے جہاں پر کلاسز ہو کہ جو کبھی اسکول نہیں گئے تو ان کی الگ ایک کلاس ہو, جو آلریڈی ایک لیول تک پڑھے ہوئے ہیں ان کی ایک دوسری کلاس ہو, بیکاز اٹس اوپن گراؤنڈ. تو وہاں پر آپ ان کو کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ مطلب کہ جو پہلے سے نہیں گئے ہوئے تو ان کی ایک الگ جگہ بنائی ہوئی ہے, کتنی بڑی جگہ ہے جہاں پر یہ بچے آتے ہیں, اور اس وقت مطلب کتنی اسٹرینتھ ہوگی؟ اچھا, ایک تو ہم لوگ کیونکہ پبلک پارک میں بیٹھنے ایک پارک ہے جو کہ ایک اس وقت جو کہ I8 مرکز کے اندر پاکیزہ پارک ہے, اس میں ہمارے پاس تقریباً اس ٹائم 20 to 25 بچے ہیں. اس میں میں ایک بات بلکہ شیئر بھی کرنا چاہوں گی جس کو میں پھر آگے کنیکٹ کرتی ہوں آپ کے کوشچن کے ساتھ بھی. میری آرگنائزیشن کی جب فرسٹ اینیورسری تھی تو میں اس ٹائم پہ ڈپٹی کمشنر تھے سر حمزہ شفقات صاحب. جی بالکل. میں ان کے پاس گئی تھی کہ سر میرا ایونٹ ہے, فرسٹ اینیورسری ہے میری, تو آپ لازمی اس پہ آئیے گا نا. تو سر نے کہا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. تو مجھے ایک ہوپ تھی کہ ظاہر ہے ایک تو میرا کام ابھی اتنا کوئی لوگ جانتے نہیں تھے, لیکن اور میرا ایونٹ تھا وہ جناح گارڈنس والی سائڈ پہ, اسلام آباد سے تھوڑا سا کاؤنٹ اسلام آباد میں ہی ہوتا ہے لیکن مین اسلام آباد سے وہ دور ایک ڈفرینٹ کارنر ہے. تو حمزہ شفقات صاحب وہ میرے اس پہلے ایونٹ پہ جو فرسٹ اینیورسری تھی, جو کہ ایک طرح سے میری فرسٹ اچیومنٹ آپ سمجھیں, میری آرگنائزیشن کا فرسٹ ایونٹ تھا 19 فیب کو ہی, مدبر کی نیکسٹ برتھ ڈے پہ, تو اس پہ حمزہ شفقات صاحب آئے تھے. اور جب میں نے ان کے ساتھ میٹ اپ کیا تھا تو میں ایک بات ان کی آج تک میں اس چیز کو اتنا سراہتی ہوں اور میں ہر جگہ مینشن کرتی ہوں, کیونکہ ان کا آنا میرے لیے اتنی بڑی موٹیویشن کا باعث بنا تھا جو کہ میں ہمیشہ فار ایور یاد رکھوں گی. کہ ظاہر ہے انہوں نے مجھ سے بڑی پیاری ایک ڈسکشن کی تھی, کچھ سوال جواب کیے تھے کہ میں کیا کام کر رہی ہوں, کیسے کر رہی ہوں. اور حمزہ شفقات ہیڈ نو آئیڈیا کہ مطلب کہ وہاں پہ کچھ میڈیا کے لوگ بھی ہوں گے, انٹرویوز بھی ہو رہے ہوں گے, چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوں گی, کچھ نہیں. ان کو تھا کہ بچے ہیں اور یہ ایک آپس میں ایک ایونٹ کر رہے ہیں, ایک فرسٹ اینیورسری کر رہے ہیں. کہ ہوتے ہیں نا کہ کچھ ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کہ پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ میڈیا آ رہی ہے, مجھ سے کئی کوشچنز ایسے ہوئے ہیں کہ کون کون آ رہا ہے اور کس طرح سے, تو پھر وہ لوگ پارٹ بنتے ہیں کہ بھائی حمزہ شفقات کاز کے پیچھے آئے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میڈیا کوریج ہوگی یا یہ بات آگے پتہ چلے گی یا کچھ بھی, وہ صرف اور صرف میری کاز کے پیچھے آئے ہیں. اور جس ٹائم پہ وہ آئے ہیں میرے پاس صرف 3 بچے پڑھے تھے. میرا اسٹریٹ اسکول تھا اور میرے پاس صرف 3 بچے تھے, جو تینوں بچوں کی حمزہ شفقات کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. اور وہ میری اتنی بڑی موٹیویشن بنی تھی کہ یہ ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ, ہمارے ہیں ایسے مینٹورز بھی جو کہ کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے مجھے اس ٹائم پہ بات بولی تھی کہ آپ وہ مجھے اس لحاظ سے ریفر کر سکتے ہیں کسی اسکول میں, کہ میں شام میں, تو کیونکہ اسکولس نہیں رہتے, بند ہو جاتے ہیں, تو ہم لوگ شام میں کسی اسکول میں بیٹھ جایا کریں. میں یہ میسج ڈلیور کرنا چاہتی تھی. اور ایک ہمارا جو مین آئیڈیا تھا وہ بھی یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جب H8 میں اسکول شروع کیا ہے, میں آگے بھی اوبیسلی میسج دینا چاہتی ہوں کہ بھائی
جب بھی کوئی کام آپ کرنے کی نیت کریں نا تو بس اللہ پہ توکل کریں. آپ مت دیکھیں کہ آپ کے پاس ریسورسز جمع ہوں گے, کیونکہ اگر آپ ریسورسز پہ اپنی نیت کو وہاں پہ وہ اسٹک کر لیں گے نا تو پھر آپ کی وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے. آپ فار ایگزامپل آپ کے مائنڈ میں بات ہے کہ جو 10,000 روپے ہمارے پاس ریسورسز ہونے چاہیے, آپ کے دماغ میں خیال ہے کہ نہیں 15,000 ہو جائیں گے تو پھر کام شروع کروں گا, اور وہ کام کبھی بھی آپ صرف اللہ پہ توکل کریں. ہم لوگوں نے, میں نے تو مجھے یاد ہے میں نے صرف اور صرف ایک وہ چٹائی لی تھی, اور وہ جو کارپیٹ کے نیچے فارم لگتا ہے نا اس کو سافٹ کرنے کے لیے, تو میں نے اس کے کیوبس میں اس کو کٹوا لیا تھا بچوں کے بیٹھنے کے لیے. تو ہم لوگ صرف وہ میری گاڑی کی ہمیشہ ڈگی میں ہی وہ چٹائی اور وہ چیزیں ہوتی تھی جو میں روز جاتی تھی ڈگی سے ہی نکالتی تھی, وہاں پہ ہم بچھاتے تھے اور بچوں کو پڑھاتے تھے. پارک کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ کئی بچوں کو تو ہم گھسیٹ کے لاتے ہیں نا, فار ایگزامپل ان کو پکڑ کے لاتے ہیں کہ بھائی چلو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا, ہم اس کے بعد فن کریں گے, اس کے بعد یہ کریں گے. لیکن کئی بچے ہمارے پاس وہ دیکھا دیکھی آئے ہیں. اب ہم لوگ اگر اسی طرح نارمل اسکولس کی بلڈنگس کے اندر جا کے بیٹھ جائیں گے تو ان بچوں کو وہی تو نازل ہونی نہیں ہے کہ بھائی اندر ایک اسٹریٹ اسکول چل رہا ہے جو ہمیں پڑھائیں گے. تو جب ہم ان پارکس میں, کیونکہ ہمارا مین جو فائنل جو موٹیو ہے وہ تو پھر یہی ہے نا کہ ان بچوں کو یہاں سے ہم نے ایک بیسک ایجوکیشن کہ یہ لوگ اسکولس کے جا کے ٹیسٹ پاس کر سکیں, ہم نے ان کو فائنلی کروانا تو اسکولس میں ہی ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم لوگ ایک اسی طرح پبلک پارکس میں بیٹھیں جہاں بھی جگہ ملتی ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کرسیوں کی ٹیبلوں کی, اب بے شک ہمارے پاس اب آ کے 9 months کے بعد وہ بھی ہمیں کسی نے ڈونیٹ کیا, تو اب ہمارے بچوں کے پاس وہ ٹیبلز ہیں, چیئرز ہیں, لیکن ہم لوگوں نے اسٹارٹ ان سب ریسورسز سے نہیں کیا تھا. ہم نے اسی طرح بچوں کو پڑھانا شروع کیا, اور وہ بچے پڑھے ہیں, وہ آتے بھی تھے, وہ بیٹھتے بھی تھے, اور ایک اتنا پیارا ایک انوائرمنٹ ہمارے اسکول کی ہوتی تھی. تو اب ہمارے پاس کیونکہ وہ کچھ ٹیبلز وغیرہ ہیں, ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹے بچے ہیں, فار ایگزامپل جو ٹریسنگ والے بچے ہیں, اس طرح سے ہم ان کا ٹیبل الگ کر دیتے ہیں. جو تھوڑے سے بڑے بچے ہیں جو تھوڑا سا سیکھ چکے ہیں, اچھا لکھ رہے ہیں, اب خود سے لکھ سکتے ہیں, تو ان کا ٹیبل الگ ہوتا ہے, ان کے ساتھ ٹیچرز الگ ہوتے ہیں. پھر کچھ بچے وہ آ جاتے ہیں جو کہ نہیں بچوں کے چھوٹے بھائی بہن ہیں, مطلب کچھ 3.5 سال کا ہوگا اور کچھ 4 سال کے ہوں گے. تو ان کے لیے پھر یا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پوئم لگا دیتے ہیں, کیونکہ بچہ بہت جلدی سیکھ لیتا ہے جو وہ سن رہا ہوتا ہے پوئم کی شکل میں یا کارٹونس کی شکل میں. تو ہم لوگ ان کو ان کے ٹیبل پہ فون پہ ہی ABC فار ایگزامپل فونکس میں لگا کے دے دیتے ہیں. ہمیں یہ لگ رہا ہوگا کہ بہت چھوٹا ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی, لیکن وہ اس کے میموریز میں ایسے سما رہا ہوگا کہ وہ اس کو ہمیشہ تک یاد رہے گا. تو بچہ آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم لوگوں نے تھوڑی سی وہ چیزیں کی ہوئی ہیں, سیٹل کی ہوئی ہیں کہ بھائی اس طرح سے ہم لوگوں نے ان لوگوں کو لے کے چلنا ہے. تو ایک پارک میں آپ نے سمجھ لیں کہ مختلف ایریاز بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں پر وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو کبھی پہلے اسکول نہیں گئے ہیں, بڑے انیشیل ٹائم ہے ان کا, دوسری سائڈ پر پارک کے تھوڑے سے فاصلے پر, تاکہ ان کی آواز ان کی طرف نہ جائے, ان کی طرف نہ آئے, اور والنٹیئر ٹیچرز اسائن کیے ہوئے ہیں. اس طرح چل رہا ہے. نہیں اتنا بہت فاصلے میں نہیں, ہم ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں, صرف ٹیبلز الگ ہوتے ہیں. لیکن وہ بات ہے کہ جب بچہ اپنے کام میں مگن ہے نا تو ایک دوسرے کی طرف ویسے ہی تھوڑا سا ان کی وہ نہیں جا رہی ہوتی. اور آپ اوپر سے پبلک پارک میں بیٹھے ہیں, ہم اس فار ایگزامپل ایک روم میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ذرا سا بھی شور ہوگا تو آپ کو سمجھ آئے گی. لیکن وہ پارک کا ایک ماحول ہی ایسا بنا ہوتا ہے کہ آپ کو شور افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. آس پاس سے بہت لوگ گزرے ہوتے ہیں جو کہ جاگنگ بھی کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ہمارے یہی بچے ایک سائڈ پہ یہاں پہ یہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, دوسری سائڈ پہ کچھ بچے آتے ہیں وہ گیمس وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں جو کہ نارملی گھروں سے آتے ہیں. تو یہ بچے ان کو حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کھیل رہے ہیں, لیکن اب ان لوگوں کا انٹرسٹ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اپنی پڑھائی پہ ہی متوجہ ہوتے ہیں. اوپر سے ٹائم عصر سے مغرب تک ہوتا ہے, تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھائی ہم اتنے میں ٹائم جو ہے اس کو کور کریں. نارملی کلاس کس ٹائم سے شروع ہوتی ہے آپ کی؟ عصر سے مغرب, جیسے کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اس طرح سے. اور جو آپ کے پاس ٹیچرز ہوتے ہیں والنٹیئرس کے طور پہ آتے ہیں, یا آپ کا آلریڈی جو ہے کوئی آپ لوگوں نے گروپ آف اسٹوڈنٹس ہو جنہوں نے لازمی جو ہے عصر سے مغرب تک کا ٹائم نکالا ہوا ہے اور ان کو پڑھا رہے ہیں, یا کوئی والنٹیئرز آن بورڈ ہیں, یا کوئی ٹیچرز آن بورڈ ہیں؟ ایم شیور کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہوں گے اور ان کی بھی خواہش ہوتی ہوگی. جیسے آپ بتا رہی تھی کہ اس دن غالباً کل تھا یا کب تک آپ بتا رہی تھی, ایک پروفیسر صاحب تھے جو کہ ریٹائر ہو گئے ہیں, وہ میتھس پڑھاتے تھے, تو انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو خواہش کا اظہار کیا کہ میں میتھس پڑھاتا ہوں, میں ان بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. سو ہاؤ ڈز دس ورک؟ اچھا, اب ہماری جو ٹیم ہے ماشاء اللہ الحمد للہ, وہ ہم لوگوں کی 152 لوگوں کی اب ٹیم ہے. اور اس میں ہاں جی, اور سارے اسٹوڈنٹس ہوں آپ لوگ؟ اس میں موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اس میں, کچھ اپنی جابس کرنے والے ہیں, کچھ لوگ ٹیچرز ہیں. میری HOD مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں اس کاز میں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے بھی کچھ ٹیچرز ہیں, کچھ کالجز کے ٹیچرز بھی ہیں. اوبیسلی اس کاز کے ساتھ بہت سارے لوگ خود بخود جڑتے جاتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ فیلڈ سے, کمپلیٹلی ڈفرینٹ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. پھر ہمارا جب بھی میٹ اپ ہوتا ہے اس میں ایک بات ہوتی ہے,
میری اپنی بڑی بہن ہے, وہ میرے اسٹریٹ اسکول اب اس نے فرسٹ ٹائم وزٹ کیا تھا, تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں پڑھا نہیں سکتی, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتی ہوں. تو میں نے اس چیز کو بڑا سمجھا, ظاہر ہے میری بہن ہے, میں نے بڑا ڈیپلی اس کو سوچا. میں نے کہا کہ اگر فار ایگزامپل 150 لوگوں کی ٹیم ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے پاس ٹیچنگ اسکل ہو. کوئی کاؤنسلنگ اچھی کر سکتا ہے, کوئی بچوں کے ساتھ فن اچھا کر سکتا ہے, کوئی اسپورٹس میں اچھا ہوگا. ہمارا ایک والنٹیئر ہے, وہ تو عاقب الطاف ہمارا نام ہے, بڑا ہمارا کور ٹیم ممبر ہے, وہ مارشل آرٹ سے بچوں کو کراتا ہے, وہ بچوں کو پڑھاتا بھی بہت اچھا ہے, یعنی وہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ میں یہ انکریج کرتی ہوں, جو بھی میری ٹیم کا پارٹ بنتا ہے تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ بھائی آپ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ آپ اسٹریٹ اسکول جائیں گے تو آپ کو بچوں کو پڑھانا پڑے گا اور آپ کو پڑھانا نہیں آئے گا. آپ آئیں, صرف ٹائم اسپینڈ کریں. آپ کے آنے سے ان بچوں کو جو اٹینشن اور جو پیار ملے گا نا, اس کا پازیٹیو امپیکٹ آٹومیٹکلی اس ایجوکیشن پہ آ جائے گا جو میں ان کو دے رہی ہوں. وہ آٹومیٹکلی بچے اچھا پرفارم کرنے لگ جاتے ہیں. جس ہمارے ایک بڑا پیارا بچہ ہے شریف, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے, یہ بچہ بڑی لیٹ پڑھائی کی طرف آیا ہے, لیکن ایسے اس کو تھوڑی سی اٹینشن ملنے لگ گئی. ہمارا ایک اور بڑا اچھا بڑا ڈیڈیکیٹڈ والنٹیئر ہے حمزہ, تو اس نے اسی شریف کو الگ کیا اور اس نے پتہ نہیں کیا تبصرے اس کے ساتھ کیے کہ بھئی ایسے ایسے ایسے. مجھے آج تک نہیں پتا, اس سے بھی میں نے پوچھا, میں نے کہا کیا تبصرے اس نے تمہارے ساتھ کیے ہیں جو تم اتنا اچھا پڑھنے لگ گئے ہو سارا. کہتے ہیں بس ٹیچر وہ ہماری بات ہے. تو ایسے والنٹیئرز ہیں ہمارے پاس جو کہ بچوں کی پرسنلی بہت کاؤنسلنگ کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ آپ بچے کے ساتھ جب ایک ٹائم گزار رہے ہو تو آپ کو سمجھ آ جاتے ہے کہ کون سا بچہ کس مینٹیلٹی کا ہے فار ایگزامپل, یا کس بچے میں کتنا کیلیبر ہے, کہ وہ کیا چیز سمجھ سکتا ہے, یا کس بچے کا کیا انٹرسٹ ہے. تو آپ اس کو نا اس حساب سے اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ آٹومیٹکلی بچہ اچھا پرفارم کرنے لگ جاتا ہے, کیونکہ یہ بچے اپریسیشن کے بھوکے ہیں. جب یہ اتنا سا اچھا پرفارم کرتے ہیں اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا, تو پھر یہ کہتے ہیں یہ تو بڑا مطلب مزہ آ رہا ہے اپریسیشن کا, کچھ اور اچھا کام کرنا چاہیے. تو وہ اپریسیشن کے چکر میں بچے اچھے سے اچھا پرفارم کرتے جاتے ہیں. کوئی ایک بھی بچہ اس ٹائم پہ اسٹریٹ اسکول میں ایسا نہیں ہے جس کو گھر کا کام دیا جائے اور وہ کر کے نہ لائے. ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے. اور جو ان میں سے آپ بتا رہی ہیں کہ جو آپ کی تقریباً گیو اور ٹیک تقریباً 100+ بندوں کی والنٹیئرس کی ٹیم ہے, تو یہ آپ کے ساتھ کیا بڑے کنسسٹنٹ ہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں اگر 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اس میں 2-3 کلاسز بھی ہوتی ہوں گی. یہ جو ٹیچرز آتے ہیں ان بچوں کو پڑھانے کے لیے یا ان کے ساتھ مختلف جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو یہ کنسسٹنٹ ہیں یا ایک دن ایک آ گیا تو پھر وہی ٹیچر جو ہے ظاہری بات ہے وہ جاب بھی کر رہا ہے یا وہ کہیں پہ اسٹوڈنٹ ہے یا اس کی آلریڈی کہیں پہ کمٹمنٹ ہے, تو وہ یا ایک مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے, ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے, یا روزانہ کی ان کی روٹین بنی؟ اچھا, میں ابھی جیسے بات بتا رہی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آ کے ٹیچنگ ہی کر سکے. اب ہمارے پاس جو لوگ ہیں اس میں کئی میرے والنٹیئرز ایسے بھی ہیں جو کہ کچھ فرینڈز اینڈ فیملی میں سے بھی ہیں جو کہ پاکستان میں ہیں بھی نہیں, لیکن اب وہ باہر جو بھی کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل کیونکہ سافٹ ویئر انجینئر ہے تو وہ اس حساب سے ہمیں گائڈ کرتے ہیں, وہ کاروان میں اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں, اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ والنٹیئرز ہیں, اب جیسے ایک والنٹیئر کا مجھے ایک دن میسیج آیا, وہ کراچی کا تھا, تو اس نے کہا کہ میں اس آرگنائزیشن کا پارٹ بننا چاہتا ہوں, لیکن یہ تو اسلام آباد میں بیسڈ ہے, تو میں کیسے پارٹ بن سکتا ہوں یہ وہ. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ اگر اسٹریٹ اسکول نہیں بھی آ سکتے تو آپ کم از کم ہماری آواز تو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ یہ بھی کر رہے ہیں تو آپ کاروان کا پارٹ ہیں, آپ اس کا حصہ ہیں. تو وہ ہمارا جو والنٹیئر ہے وہ بڑی ڈیلی بیسس پہ کانٹینٹ شیئر کر رہا ہوتا ہے, چیزیں شیئر کر رہا ہوتا ہے, اور اسی طرح سے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں نا. کاروان کے ساتھ ہمارے ساتھ ایسے ہی لوگ جڑے ہیں. تو کئی لوگ ہیں وہ ہماری کاز کو آگے ریپرزینٹ کر کے ہمارا پارٹ بنے ہیں. پھر ہماری کیونکہ جو آرگنائزیشن ہے مین ایم تو اس کی ایجوکیشن ہے, اسٹریٹ چلڈرن کی ایجوکیشن ہے, لیکن ہم لوگ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ اس سال بھی رمضان میں ہم لوگوں نے پورا رمضان افطار دسترخوان لگایا تھا F7 مرکز کے اندر. پچھلے سال ہم لوگوں نے آخری عشرہ کیا تھا صرف, اور اس سال ہم نے پورا رمضان دسترخوان. اب کئی والنٹیئرز ایسے ہیں جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں, جو کہ ہم لوگ جیسے دسترخوان لگا دیا, کوئی اور فوڈ ایکٹیویٹی ہے, بچوں کو ہم لوگوں نے عید کے کپڑے وغیرہ, جوتے وغیرہ یہ چیزیں دلانی ہے, تو وہ لوگ صرف ایک کال پہ اس طرح کی جگہوں پہ پہنچے ہوتے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا کام فزیکلی آپ کو ذرا کام محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. ٹیچنگ اوبیسلی ایک مشکل کام ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے. مطلب میں جب بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو مجھے قدر ہوتی ہے اپنے سارے ٹیچرس کی کہ یہ مشکل کام ہے. آپ کو مینٹلی بھی آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے اور فزیکلی بھی. لیکن اسی طرح سے کچھ والنٹیئرز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی ڈفرینٹ جابس ہیں. تو جب بھی ہم کوئی ایکٹیویٹی پلان کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہ ویکینڈس پہ کر لیں, کہ ایک پورا گروپ ہے جو کہ ویٹ کر ہوتا ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی آئے جس پہ ہم لوگ پھر اس کا پارٹ بنے. اور باقی کچھ والنٹیئرز ایسے ہیں جن کا ڈے مقرر ہے. فار ایگزامپل کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں یونیورسٹی سے ہمارا وینسڈے آف ہے,
تو ہر وینسڈے کو وہی اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اسی طرح تھرسڈے کا پورا ایک وہ ٹائم ٹیبل جو ہے اور وہ ساری چیز بنتی ہوتی ہے ہماری, ہر 2 ہفتے بعد ہی تقریباً وہ رینیو ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنے والنٹیئرز اور ایڈ ہو گئے ہیں, کسی کا اگر ڈے چینج کرنا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ بھی سیٹرڈے کی بجائے ہم سنڈے کو آ سکتے ہیں, تو وہ ساری چیز ایک پلان کے تحت بنتی ہے. اور اس طرح سے پھر والنٹیئرس کا بھی ایک ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے, اور بچوں کی بھی اٹینڈنس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. اور یہ جو ڈیلی کلاسز کا ہونا ہے, جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے, فرسٹ آف آل اٹ از رجسٹرڈ رائٹ؟ ہماری رجسٹریشن ہم نے ڈاکیومنٹیشن سبمٹ کرائی ہوئی ہیں, اور ہماری رجسٹریشن ویری سون یہ ہو جائے گی. اور جو آپ کی category of work ہے that is gonna be like non-profit organization جو normally ہوتی ہے. بٹ اس سارے پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کاسٹ کیا ہے, if you have like calculated that, مطلب کہ are you like putting money from your own pockets, یا آپ کے ڈونرز ہیں, یا وہی جو والنٹیئرز ہیں وہی contribute کرتے ہیں financially towards this cause? How like the financial side of this whole organization works? اچھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جب اس کاز کو اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے بہت ہی کم ریسورسز کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا, اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی پیرنٹس اینڈ مائی ان لاز کہ جن لوگوں نے فائنینشلی مجھے بہت سپورٹ کیا اور آج تک کر رہے ہیں. لیکن یوں آپ کا کام بڑھتا جاتا ہے تو آپ کو اوبیسلی فائنینس پہ پھر آپ کو مینیج کرنے پڑتے ہیں اور اس طرح سے چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو ہماری جو روز کے ڈیلی کے جو والنٹیئرز آتے ہیں اسٹریٹ اسکول, ان کا جو رینٹ ہے وہ ہماری آرگنائزیشن پے کرتی ہے آنے اور جانے کا. تو اس میں ہم لوگوں نے ایک تو چھوٹا سا جو اسٹریٹجی ہے وہ ہم نے یہ بنائی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل جو 152 لوگ ہیں ہمارے واٹس ایپ گروپ میں, ان لوگوں کو ایک میسج آتا ہوتا ہے ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے, ہماری کمیونیکیشن انچارج ہیں وہ سب کو ایک میسج کرتی ہوتی ہیں کہ آپ 152 لوگ ہیں اگر, تو ہو سکتا ہے ان میں سے 30 یا 40 لوگ والنٹیئر کر رہے ہیں اسٹریٹ اسکول میں, باقی سب 300 روپیز کی ڈونیشن ہر منتھ کرتے ہیں. یعنی جتنے بھی رجسٹرڈ والنٹیئرز ہیں وہ منیمم 300 روپیز جو ہے وہ آرگنائزیشن کو ڈونیٹ. گیو اور ٹیک اگر آپ کے 120 بچتے ہیں اور 300 روپے آ رہے ہیں تو گیو اور ٹیک 36,000 روپے آپ کا منتھلی جو ہے ان والنٹیئر سے کلیکٹ ہوتا ہے. ہاں جی, اس میں پھر یہ کہ سم ٹائمز یہ جو ہم لوگوں نے اسٹریٹجی کی تھی بیسکلی اس لیے کی تھی کہ ہم لوگ جو ہمارے والنٹیئرز روز کے آ رہے ہیں, کیونکہ کئی یونیورسٹی سے آ رہے ہیں, ہاسٹل سے آ رہے ہیں, کئی لوگ سرو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اگر کسی کے آنے کا رینٹ اگر 800 یا 1000 بن رہا ہے تو وہ آپ نہیں پے کر سکتے ہیں جو والنٹیئر ہے. تو ہم لوگ کہیں کر بھی سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں وہ ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے ہیں, لیکن ہماری ایک وہ رول ہے کہ آپ جو بھی والنٹیئر آ رہا ہے اس کا رینٹ ہم پے کریں گے. تو یہ والی جو اماؤنٹ بیسکلی اسٹریٹجی جو ہے اس کو کریٹ کرنے کا, ڈیولپ کرنے کا مقصد ایک یہ تھا کہ ہمارے جو والنٹیئرز آ رہے ہیں ان لوگوں کا اس جو کنٹریبیوشن ہے اس سے ان لوگوں کا رینٹ جو ہے وہ مینیج ہو سکے. پھر اس کے بعد ہمارا جو مین کچھ اگر آ جاتی ہے کاسٹ جو ہمیں مینیج کرنی پڑتی ہے, جیسے ہم نے بھی ریسنٹلی بچوں کے لیے ٹیبلز چیئرز لیے ہیں, تو اس کے لیے ہم لوگ یہ کر دیتے ہیں بے شک کوئی انسان ہے اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بے شک ایک چیئر لے دے, وہ ڈونیٹ کر دے, یا وہ ایک ٹیبل لے دے, اور اگر کسی کے لیے فیزیبل نہیں ہے تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں اور ہم لوگ پھر خود لے لیتے ہیں. بچوں کی اسٹیشنری ہوگی, ان کے لیے کافی سارے ہم لوگ, کیونکہ میں چیزیں ایسی کیوبس وغیرہ کلے وغیرہ بچوں کو, تاکہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو, تو وہ میری کوشش ہوتی ہے. ہم لوگ جب بھی کوئی ڈونر آتا ہے, فار ایگزامپل پارک سے گزرتے بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو میں پریفر یہ کرتی ہوں کہ آپ ہمیں یہ چیز لے دیں کہ ایک تو آپ کو خود بھی جو دینے والا ہوتا ہے اس کو ایک ذہنی اور وہ دلی سکون ملتا ہے کہ ہم نے ایک چیز اپنے ہاتھوں سے لے کے انہیں ڈیلیور کی ہے, اور بچے جب وہ استعمال کرتے ہیں وہ پھر کانٹینٹ میں بھی آتا ہے اور آپ کو وہ خوشی بھی فیل ہوتی ہے. ایک تو کیونکہ میں نا عید کے دوران مجھ سے کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ ہم بچوں کے لیے کچھ چیزیں ہم لوگ لینا چاہ رہے ہیں, یہ وہ, تو ہم لوگ کیا کریں, ہم لوگ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں تو آپ لے لیں چیزیں. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا آپ کی مرضی ہے, اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو پھر تو میں کر دوں گی, لیکن میں آپ لوگوں کو میں پریفر یہ کروں گی اور میں ریکویسٹ بھی یہ کروں گی کہ آپ خود آئیں, ان بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے چیزیں لے کے دیں. کیونکہ ایک چیز آپ جب پیسے ڈونیٹ کریں نا, اوبیسلی آپ اللہ کی راہ میں حق کر رہے ہیں, وہ خرچ کر رہے ہیں. تو جب آپ بچوں کو خود لے کے دیتے ہیں نا تو آپ کو پھر وہ خدمت خلق کا جو ایک جذبہ ہے نا وہ کسی الگ طریقے سے ابھرتا ہے. آپ کو خوشی فیل ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اللہ کی راہ میں ایک چیز کی ہے, لیکن اس کو کرنے کی خوشی کتنی ہے اور کس ایکسٹریم پہ ہے وہ آپ جب خود پریکٹیکلی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. دوسرا یہ پریفر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ چیز لے دیں, اسٹیشنری لے دیں, آپ کاپیز لے دیں, آپ چیئر لے دیں, کہ ایک ٹرسٹ کا لیول بھی بلڈ ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ
ویسے تو ہم بہت ٹرانسپیرنسی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے پیسے بھی دے رہا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بلس کی بھی پکچرز آئیں اور ان کو سامان کی بھی پکچرز آئیں. اور پھر ہم جب کانٹینٹ بناتے ہیں تو اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سارا سامان بچوں کا یوز ہوتے ہوئے آئے. کیونکہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو ایک میرے بابا کو بھی جو ایک پریشانی تھی کہ بھائی این جی اوز کا یہ جو ایک فیلڈ ہے نا, اس میں اب گھپلے بہت ہو چکے ہیں. تو جب کوئی بندہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا نا تو اوبیسلی ایک طرف میرے دل پہ بات لگ بھی رہی ہوتی ہے, لیکن میں پھر کہتی ہوں کہ میں فیکٹس پہ آ کے سوچوں تو اس انسان کی جو فکر ہے وہ صحیح ہے. اگر وہ ٹرسٹ نہیں کرا, میں بھی کسی کے اوپر ایسے ہی ٹرسٹ نہیں کروں گی جب تک میرے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہوگا یا مجھے کسی اپنے نے بتایا نہیں ہوگا کہ یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں, یا پھر میرے پاس کوئی اور پروف نہیں ہوگا کہ واقعی میرے پیسے صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں. کیونکہ واقعی آپ کو پتہ ہے یہ کووڈ کے دوران پہ این جی اوز کی جو رجسٹریشنز ہیں وہ بین ہو گئی تھی, ان پہ بین لگ گیا تھا, اور وہ اسی وجہ سے لگا تھا کہ بھائی بہت زیادہ گھپلا ہو گیا تھا کووڈ کے ٹائم پہ. یہ چیزیں, یہ فیکٹس مجھے سارے اس کام میں آنے کے بعد پتہ چلے ہیں کہ جب میں اس ٹائم پہ رجسٹریشنس کی کوشش کرتی تو مجھے بتایا گیا کہ ہو ہی نہیں سکتی, ابھی تو بین ہے. تو اس کی جب میں ریزنس پہ گئی تو وہ یہی تھی. تو ہمارے ہاں اصل میں انفارچونیٹلی ایک ایسا امیج بن چکا ہے اس کام کا. تو میری اب پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو انسان بھی اگر وہ مجھے 10 روپیز بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں نا, اور اس 10 روپیز سے اگر پینسل بھی آ رہی ہے تو اس کو ایک کمفرٹ فیل ہونا چاہیے کہ بھئی یہ پیسے جو 10 روپے اس سے دیے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں. رائٹ ناؤ کون سے چیلنجز آپ فیل کر رہی ہیں؟ کچھ چیلنجز ہیں, کچھ مشکلات ہیں جس سے آپ کی آرگنائزیشن دو چار ہیں, کچھ مشکل مسائل ہیں, یا ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھ؟ نہیں, اسموتھ تو کبھی بھی میرے خیال سے کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہوتی جہاں پہ سارا کچھ کنٹینیوسلی اسموتھ, کیونکہ ہماری ایک تو زندگی بھی کچھ ایسی ہے کہ کسی انسان کی زندگی بھی ایک سیدھے اس میں نہیں جا سکتی ہے بالکل اسموتھ آل دا ٹائم. چیلنجز ضرور آتے ہیں کہ جی کچھ بچے ہمارے پاس جیسے ایسے آتے ہیں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس کچھ جو ہے سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ وہ لازمی آئیں, کیونکہ بچے بولیں گے نہیں, لیکن کون پیچھے کیا ٹارچر سہ رہا ہے یو نیور نو, چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ سائیکالوجسٹ ہوں, اگر کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں بیسک سائیکالوجی کے, وہ آئیں اور بچوں کی یہاں پہ کاؤنسلنگ کریں. تو ہمیں کئی بچوں کے بعد میں ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں. ہمارا ایک بچہ تھا جیسے, تو وہ بچہ بہت پریشان, ہم نے ان کو کافی دن نوٹ کیا کہ اس کو ہوا کیا ہے کہ یہ بالکل چپ رہتا ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا بھائی جو ہے اور اس کی پوری فیملی وہ جیل میں, اور اس طرح کے ایک سین ہوا ہے. تو ہمیں نہیں پتہ تھی ایک ہفتے تک بعد. تو یو نیور نو کہ بچہ پیچھے سے ایک اسٹریٹ چلڈرن ہے نا, آپ اپنے گھر جیسا ماحول ان کا آپ نہیں امیجن کر سکتے ہیں. پھر کئی بچے ہیں ان کو ہم پڑھا چکے ہوتے ہیں, اچھا بھلا وہ اسکول جانے والے ہوتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, اور وہ الگ ہو جاتے ہیں ہم سے, اور ہمیں اس کے پیچھے کی روٹ کاز نہیں پتہ ہوتی ہے. سم ٹائمس پیرنٹس الگ کر دیتے ہیں. تو وہ پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھنا پڑتا ہے ان بچوں کے ساتھ, ان کے ساتھ کنیکٹڈ رکھنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ ایک دوستی کا پرسنل بانڈ بھی بنانا پڑتا ہے, تاکہ اس بچے کو کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکے. پھر اوبیسلی فنڈس پہ آ کے بھی سم ٹائمز ہم لوگ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ابھی, کیونکہ ہمارا رجسٹریشن کا پروسیس وہ چل رہا ہے, تو جب تک رجسٹریشن نہیں ہوتی ہم اوپن کال اس طرح سے ڈونیشنس کی نہیں دیتے. میرے فرینڈز اینڈ فیملی اور جو کچھ جو ریفرنس بیسڈ لوگ ہیں وہ ضرور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, حد سے زیادہ. مطلب پورا رمضان بھی انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. اسٹریٹ اسکول سے ریلیٹڈ بھی کئی لوگ ہمیں کوئی آ کے اسٹیشنری دے دیتا ہے, کوئی اور چیزیں دے جاتے ہیں. اور پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو نیت ہے نا وہ انسان کو چلاتی ہے. میں بلکہ ایک مزے کی بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھے کسی 2-3 ریزنس کی وجہ سے نا مجھے ملٹیپل لوگوں نے بولا کہ آپ جو ہو نا, آپ ذرا سا ایموشنز اپنے سائڈ پہ رکھا کرو, آپ بہت دل کے اچھے, آپ بہت مطلب ایموشنل ہو, تو آپ مطلب پروفیشنل لائن میں آ کے کام کر رہی ہو, تو یو شوڈ بی اے لٹل پروفیشنل. میں جب یہ بات خود سوچی, اور اگر میں مطلب اگر کسی اور کی پرسپیکٹیو سے یا میں لاجیکل بات سوچوں تو واقعی ٹھیک ہے, مطلب آپ کو کچھ کاموں میں آ کے ایموشنل نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو فیکٹس اینڈ فگرس پہ چلنا چاہیے اور اس طرح سے. لیکن میں جب پیچھے مڑ کے اپنی زندگی کی طرف دیکھتی ہوں نا, تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ میرا یہ کاز ہی میری ایموشنس پہ چل رہا ہے, اور میرے کام میں جو برکت ہے وہ میری نیت پہ چل رہی ہے. کہ کسی بچے کا بھی ہماری اس وہ جو میں تو اس کو ہمیشہ چھوٹی سی جنت کہتی ہوں, جب بھی کہیں پہ بھی بات ہوتی ہے تو ادھر آ کے کسی کا دل دکھ رہا ہے تو وی نیور نو کہ اللہ جی آپ سے کس بات پہ ناراض ہو جائیں کہ بھائی اتنا عطا کر رہا ہوں. تو ہمیشہ سے اللہ جی نے مجھے ایسے فوراً سے ہنٹ دیے نا کہ بھائی کیوں پریشان ہو رہی ہو, کس بات کے لیے پریشان ہو رہی ہو. کہ جب بھی میں فنڈس کے لیے پریشان ہوئی ہوں فار ایگزامپل, یا میں بچوں کی کسی ان کی رویے کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہوں, یا اگر وہ سیریس نہیں ہو رہے پڑھائی میں, تو مجھے ویری نیکسٹ ڈے یا سیم مومنٹ پہ اللہ جی کوئی نہ کوئی ایسی پازیٹیوٹی ضرور دکھاتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ راستے کہاں سے کھلے ہیں.
مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی. کوئی ایسا وسیلہ بن جاتا ہے, کوئی ایسا انسان آ جاتا ہے, یا کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ جی بتاتے رہتے ہیں کہ میں ساتھ ہوں. تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی انسان کسی بھی کاز کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کی نیت میں نا کبھی کوئی فرق نہ آئے, کیونکہ نیچرل ایک ہیومن نیچر ہے نا کہ آپ کو کچھ چیزیں اٹریکٹ کرنے لگ جاتی ہیں. میری ماما ہے سب سے, آپ کو اگر کوئی پیورسٹ ایڈوائس دے گا اور آپ کو سکھائے گا تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں. اس کے علاوہ تو وہ لوگ کڑوی باتیں بھی کر جاتے ہیں. میری ماما نے مجھے بٹھایا میرے گھر پہ, اور ماما کہتی ہیں کہ مطلب اماں کو بہت سارے میسیجز, اور مجھے بھی میرا جو میں نے سیکنڈ اینیورسری والا ایونٹ کیا تو اس کے بعد بہت سارے میسیجز اور کافی تعریف وغیرہ کائنڈ آف ہو رہی تھی نا. تو اماں نے مجھے بٹھایا اور اماں کہتی ہیں بیٹا کبھی بھی جو ہے نا مطلب یہ فیم کے پیچھے یا یہ جو تعریفیں وغیرہ ہیں تو ان کے پیچھے کوئی کام نہیں کرنا, کہ آپ نے جس نیت سے کام شروع کیا وہ وہی رہنا چاہیے. مطلب ماں نا انہوں نے سوچا کہ بھائی اگر اس کو اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہیں یہ اس کے دل کو خوشی نہ دینے لگ گئی ہوں. تو میری ماں نے مجھ سے تو اسی ٹائم میں ہنسی, میں نے کہا ماں آپ کو اپنی تربیت پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے. تو ماما کہتے نہیں ہو نہیں رہا, لیکن میں ماں ہوں نا, میں نے سوچا میں سب سے پہلے بتا دوں. تو میں نے کہا اماں اس کی کوئی بات نہیں ہے, اور میری آنکھوں میں کسی بھی چیز کے لیے کوئی چمک نہیں ہے, کیونکہ یہ کاز وہ ہے جس نے مجھے زندگی دی ہے. میں اس ٹائم پہ بھی یہ بات کرتی تھی جب مدبر چلے گئے تھے, اور میں خود سے میں ڈیسائڈ کرتی تھی کہ مطلب میرے مدبر کی موت اتنی سستی نہیں ہو سکتی کہ میں ایک کارنر پکڑ لوں اور میں بالکل ایک بیچارگی کی زندگی گزاروں. مجھے کچھ کرنا, اور میں سب سے زیادہ خوش آج اس بات پہ ہوتی ہوں کہ اللہ جی, میں جنوینلی ایک خوشیاں بانٹتی بھی ہوں, میں اسے پریٹینڈ نہیں کرا رہی ہوتی. تو میری زندگی اس سانحے کے بعد بھی ایسی ہے کہ میں دل سے خوش ہوں, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو کچھ فرشتوں کے ارد گرد کر دیا ہے. انہیں میں جب بھی جاتی ہوں, روز نہیں بھی جا رہی ہوں نا, تو آپ کا ایک مائنڈ جو ہے وہ ان کی طرف ہوتا ہے کہ یار جینوئن لوگ ہیں, ایک پیورسٹ سولز ہیں جن کے بیچ میں اب زندگی گزری ہے. اللہ جی نے ایک کاز دی ہے. بلیسڈ فیل کرتی ہوں کہ ایک ساتھی بھی ایسا ملا, بے شک بہت چھوٹی عمر میں ملا, لیکن آج میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں بہت ساری چیزیں, تو میں خود سے کہتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میری جو بھی زندگی کی سٹوری ہے وہ اللہ جی نے بہت فرصت میں لکھی ہے. میں کبھی اللہ جی سے کوئی گلہ نہیں کرتی, کوئی شکوہ نہیں کرتی, کیونکہ مجھے خدا نے ایسی ریالٹی دکھائی ہے. دادا ابو میری زندگی مطلب دنیا سے گئے, میرے نانا ابو دنیا سے گئے, لیکن مدبر کا جانا اس نے مجھے جو شوق دیا اور جو ریالٹی چیک دیا ہے نا, کہ ایسے لگتا ہے کہ بس کوئی مومنٹ آپ کو اگلا پتہ نہیں نصیب ہو بھی یا نہ ہو. میں کچھ بھی پلان, میری اماں میرے ساتھ کبھی کبھی بیٹھ کے کچھ فیوچر پلاننگس کر رہی ہوتی ہوں, تو میں کہتی ہوں اماں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ جی نے کیا. اور میں اپنی زندگی کے بارے میں تو کبھی بھی اپنی کاز سے ہٹ کے کچھ بھی فیوچر پلاننگ نہیں کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ایک اندر سے کوئی گٹ فیلنگ آتی ہے کہ اللہ جی نے میری سٹوری لکھی ہوئی ہے, لکھ رکھی ہے. جس اللہ نے مجھے اس کاز پہ بھی لگایا ہے, ایک ایسا ساتھی بھی دیا ہے جو کہ انہوں نے مجھے اب میری جب تک ہم لوگ ساتھ رہے ہیں, مدبر کی زندگی جب تک تھی, تو میں نے بہت ساری چیزیں مدبر سے سیکھی ہیں. میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں, میں ایک بار ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی, تو اسی طرح کسی نے کوئی وہ مانگنے والے آئے, تو انہیں مدبر نے جو ہے نا پیسے دیے, اور وہ میں نے نوٹ کیا کہ مدبر نے, میری بالکل نئی شادی ہوئی تھی اس ٹائم, تو مدبر نے یوں کر کے ایسے پیسے دیے, وہ اٹھائے یہاں سے اور وہ یوں دے دیے. تو مطلب میں نے نوٹ کیا کہ مدبر نے خود بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کتنے پیسے دیے ہیں. میں نے اس ٹائم پہ مدبر سے کوشچن کیا تھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. میں اپنے مائنڈ سیٹ سے سوچتی تھی کہ میرے مائنڈ میں ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل آپ مثال کے طور پہ آپ 1000 روپے ایک انسان کو دے رہے ہیں, آپ دیکھیں بغیر بے شک دے رہے ہیں, تو وہی 1000 روپے شاید 2 بندوں میں ہو جاتے ہیں, 2 بندوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو میں نے اس مینٹیلٹی کے ساتھ مدبر سے کوشچن کیا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور آپ ایسے کیوں کرتے ہیں. تو مدبر کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے دیتا ہے تو کیا وہ دیکھ کے دیتا ہے, کیا وہ گن کے دیتا ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جو اب میری زندگی پہ اتنا ایک انہوں نے امپیکٹ کریٹ کیا, اور بہت ساری چیزیں رہتے ہوئے میں نے ساتھ چلتے پھرتے ایسی ڈرائیوس کے تھرو بہت ساری چیزیں سیکھ لی, ڈسکشنس میں بہت ساری چیزیں سیکھ لی. جیسے میں نے آلریڈی بھی شیئر کیا تھا کہ میری ایک تربیت میرے ماں باپ نے کی ہے, اور پھر دوسری تربیت مدبر نے کی ہے.
بہت ساری چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسا پارٹنر ملا ہے کہ جس کے جانے کے بعد ایک کاز ساتھ ہے, اور میں جینوئنلی اس کاز کی وجہ سے زندگی میں خوش ہوں, زندگی میں موٹیویٹیڈ ہوں. اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا شکایت مجھے نہیں ہوتی ہے. مجھے آج تک کئی لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں, ظاہر ہے مشورہ تو نہیں اس کو کہہ سکتے, یعنی ایڈوائز کرتے ہیں کہ اللہ جی سے شکایت کبھی نہ کرنا, کبھی نہ کرنا. اور میں بتا بھی نہیں سکتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتی ہوں. میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مدبر کو ایسے حال میں اٹھایا کہ لوگ پیچھے انہیں خوشی سے یاد کرتے ہیں. اور ایک فیکٹر ہے کیونکہ میری کاز کے ساتھ میری جرنی کنیکٹیڈ ہے. میں ایک میسج ضرور دینا چاہوں گی اگر کوئی بھی مجھے جو کوئی بھی سن رہا ہے, کہ پیچھے جو رہ جاتا ہے نا وہ صرف آپ کا اخلاق ہے. اور یہ بات مجھے مدبر کے جانے کے بعد پتہ چلی ہے. کوئی بھی آ کے یہ نہیں بتا رہا کہ بھائی ماشاء اللہ جی بڑی اچھی اس نے گاڑی رکھی ہوئی تھی, ماشاء اللہ جی بڑا اچھا اس نے یہ کیا بتایا. ہر کوئی بات کرے تو وہ کہتے ہیں اس کا ہنستا چہرہ نہیں بھولتا. تو وہ اخلاق ہے نا کہ اگر مدبر نے کبھی کسی کی طرف صرف مسکرا کر دیکھا بھی تھا تو میں ایک چیز بڑی میں نے وہ مجھے سکون بھی ملتا ہے. آپ بے شک کوئی بھی ہے وہ خود ایکسپیرینس کرے کہ آپ سم ٹائمس جیسے بیکری میں انٹر ہو رہے ہیں, آپ اپنے ایک فلو میں جا رہے ہوتے ہیں نا, بس آپ انٹر ہو گئے ہیں کسی بھی جگہ پہ, مال میں انٹر ہو رہے ہیں تو گارڈز ہوتے ہیں بھائی, آپ صرف انہیں السلام علیکم مسکرا کے کر دیں. پتہ نہیں دن سے وہ کب سے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, کب سے وہ پتہ نہیں دماغ دل میں کیا ٹینشن, تو وہ جب ہزاروں لوگوں میں کوئی ایک گزرتا ہے نا اور وہ ان کو سلام کر کے گزرتا ہے, ان کا دن بن جاتا ہے. ان کے چہرے کی خوشی, اور وہ اتنے اچھے طریقے سے آپ کہیں گے وعلیکم السلام بیٹا وعلیکم. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کچھ ایکٹس ہوتے ہیں ہم زندگی میں کر سکتے ہیں کہ جو کہ امپیکٹ بہت بڑا کریٹ کرتے ہیں, اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میرے بابا ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچے کسی کی تھوڑی سی تعریف کر دینے سے وہ خوشی ہو جائے گا نا. تو آپ لوگ کوشش کیا, کیونکہ ہم لوگ چاروں بہنیں ہیں, تو میرے بابا نا ہمیں اس طرح کی تربیت دیتے تھے کہ ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ بھائی آپ لوگ شادی پہ جا رہے ہو, کسی ایونٹ پہ جا رہے ہو, آپ اپنے ساتھ کی کوئی لڑکی دیکھتے ہو, بجائے اس کے کہ اب آپ چاروں مل کے ڈسکشن کرو کہ اس نے ایسی چیز پہنی ہوئی ہے ویسی چیز پہنی ہوئی ہے, آپ لوگ اس کا جا کے بولو آپ کے جوتے بہت پیارے لگ رہے ہیں. اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ جس کی آپ تعریف کر دو وہ کیا پتا آگے 6 لوگوں کو بتایا, اپنی اماں کو جا کے بتایا اماں تینت نے جو ہے تعریف کی تھی کہ میرے جوتے بہت فٹ لگ رہے ہیں. خوش مطلب یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو کہ ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کر دیتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گھر کے اندر, ہماری سراؤنڈنگز میں. ہاں ویل تھینک یو ویری مچ تینت. آئی کین فیل دا انرجی دیٹ یو آر ہیونگ, اور آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ کی باتوں سے نظر آ رہا ہے, آپ کے کام سے نظر آ رہا ہے, اور جس راستے پہ آپ جا رہی ہیں I only see like a great future for it. اور ظاہری بات ہے آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہو تو آپ کو اندر سے خود ہی سکون مل رہا ہوتا ہے. بیسیکلی یو آر ڈوئنگ اٹ فار یور سیلف اینڈ فار دا پیپل دیٹ یو لو, رائٹ؟ تو یو آر آن دا رائٹ ٹریک. اور جہاں تک چیلنجز کی بات آپ نے کی, چیلنجز آتے رہیں گے اور آپ ان کو جو ہیں سارٹ آؤٹ بھی کرتی رہیں گی. جو ابھی ایشوز چل رہے ہیں تھوڑی سی رجسٹریشن کے حوالے سے وہ بھی کل کو حل ہو جائیں گے, اور ابھی آپ کا اگر 1 اسکول ہے تو انشاءاللہ یہ کل 2-10 ہو جائیں گے. اگر ابھی 10-20 بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت جلد 200 ہو جائیں گے, بیکاز یو ہیو ڈرائیو اینڈ یو ہیو پیشن, اور آپ نے ٹھان لی ہے کہ مجھے اپنی زندگی جو ہے اس کاز کے اراؤنڈ ڈیزائن کرنی ہے, اور دس از مائی مین مشن دیٹ آئی وانٹ ٹو کنٹینیو آن فار دا ریسٹ آف مائی لائف. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ آف لک جو آپ کر رہی ہیں. دوز ہو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز یور آرگنائزیشن ان ون وے اور دی ادر وے, وہ شاہد جس طرح آپ نے کہا شاید آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں تھوڑی سی کاؤنسلنگ کریں. اس کے علاوہ اگر والنٹیئرس کی اگر آپ کو ضرورت ہے, سو وٹ فائنل میسج یو وڈ ہیو فار ڈونیشنز میں بھی نہ ہو, ان ٹرمز آف فائنینسز نہ ہو, چلو کاپی دے دی, اسٹیشنری دے دی, چیئرز دے دیں, یا اگر کوئی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے, پڑھانا چاہتا ہے, تو ہاؤ دے کین ریچ آؤٹ ٹو یو؟ اچھا, ایک تو میں نے اپنی آرگنائزیشن کا نام مینشن کیا, کاروان مدبر. انسٹاگرام, فیس بک پہ آپ کو آرام سے ہمارا پیج ملے گا, اس کا لنک ملے گا. اگر آپ ہمیں میسج کے تھرو, کال کے تھرو اپروچ کرتے ہیں تو آپ کو فوری رسپونڈ کیا جائے گا. پلیٹ فارم پر آپ ایکٹیو ہیں؟ ہاں جی بالکل ایکٹیو ہیں. آپ دونوں میں سے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم سے آپ کوئی بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک بات یہ آخر میں کرنا چاہوں گی کہ آپ, اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی انسان ایسا پیدا نہیں کیا کہ جس کی کوئی کیپیسٹی نہ ہو, جس کا کیلیبر نہ ہو, جس کے اندر کوئی خاصیت نہ ہو. مطلب ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. انفارچونیٹلی
بہت سارے لوگ اپنے مقصد کو پہچان نہیں پاتے, اب بہت سال بعد جا کے پہچانتے ہیں. میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے 20 سال کے بعد جا کے مجھے اپنا مقصد جو ہے وہ ملا ہے, میں نے اس کو. تو آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس فنڈز ہوں تو آپ ہمارا پارٹ بن سکتے ہیں, یا آپ کے پاس آپ ہمارے اسٹریٹ اسکول میں روز آ سکیں تو آپ ہمارا پارٹ بن سکتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ہمارے لیے اتنا سا بھی کچھ کر دیں گے تو وہ ایک بڑا امپیکٹ ہی کریٹ کرتا ہے, اور آپ ہمارے کاروان کا پارٹ ہو, ہمارے اس قافلے کا پارٹ ہو, اگر آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کچھ بھی کر لیتے ہیں ہمارے لیے. انٹرسٹنگ. اگین یو آر ایکٹیو آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام. یہاں پر آپ کی ٹیم سے اگر کوئی رابطہ کرتا ہے تو یور ٹیم گیٹ بیک ٹو دیم ایز سون ایز پاسبل. ہمارے دونوں پیج کے ساتھ ہمارا آفیشیل جو نمبر ہے وہ بھی دیا گیا ہے. اگر آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نمبر بھی انسٹاگرام فیس بک سے کے تھرو آپ کو وہ مل سکتا ہے. awesome. جن پیجز کا انہوں نے بتایا, انسٹاگرام کا اور فیس بک کا, اور ایون جو ان کا کانٹیکٹ ہے واٹس ایپ پر, وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. جائیں چیک آؤٹ کریں ان کی آرگنائزیشن کو, جائیں ویریفائی کریں کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں, کس لیول پر آپ ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, فائنینشلی ہو, اسکل وائز ہو, ٹائم وائز ہو. وہی والی بات, اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے آپ اس فاؤنڈیشن کے ساتھ جو بھی امداد کر سکتے ہیں, گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ, بیکاز I can see the energy in her, I can see the passion that she has for this particular foundation, اور جس طرح یہ اس کو لے کر چل رہی ہیں. Again, links will be in the description. آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی کامنٹ ہو, کوئی چیز آپ کو بری لگی ہو, اچھی لگی ہو, تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں. تھینک یو ویری مچ.